پیپل ویلفیئر ٹرسٹ کا یہ جلسہ ان ہونہار طلبہ و طالبات کے نام ہیں جنہوں نے محنت، صبر اور لگن سے اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دیا، اور ان خوش نصیب طلبہ کے لیے بھی ہے جو اسکالرشپ کے ذریعے اپنی تعلیمی منزل کی طرف ایک نیا قدم رکھ رہے ہیں۔ تعلیم روشنی ہے، امید ہے اور معاشرے کی ترقی کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ معزز شرکا، سرپرست صاحبین، اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس جلسے میں جہاں علم کے چراغ جلائے جا رہے ہیں اور محبت کی قدر کی جا رہی ہے، آئیے اس بابرکت پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آغاز کرے ذکر خدا کے نام سے ہم، جس کے کرم سے ہے قائم یہ جہاں کا نظام۔ کامیاب ہو ہر قدم ہمارا جب تلاوت ہو قرآن کریم کی۔ اب میں گزارش کرتی ہوں عبید اللہ متعلم جماعت چہرم جو کہ سورہ کہف کی آخری آیات کی تلاوت پیش کریں گے۔ یہ فاطمہ اردو اسکول کرارپورہ کے طالب علم ہیں ماشاءاللہ، جنہوں نے 17 پارے حفظ کر چکے ہیں۔ میں انہیں قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اس محفل کو معطر فرمانے کے لیے دعوت دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق اللہ العظیم۔ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو آغاز، ہر دل پہ ہو جائے ایمان کا نور نچھاور۔ اب میں گزارش کرتی ہوں عبید اللہ دانش سے کہ وہ نعت رسول کا نذرانہ پیش کرے۔ ذکر شہ بطحا میں میری شام و سحر ہو، ذکر شہ بطحا میں میری شام و سحر ہو، دن رات محمد کی ثنا پیش نظر ہو، دل میں میرے ارمان ہے اے میرے خدایا، دل میں میرے ارمان ہے اے میرے خدایا، ایک بار مدینے کو میرا رخت سفر ہو، دن رات محمد کی ثنا پیش نظر ہو، عاصی ہے گناہ گار ہے لیکن میرے مولا،
ہے گناہ گار ہے لیکن میرے مولا آقا کے غلاموں میں ہمارا بھی حشر ہو دن رات محمد کی ثنا پیش نظر ہو دامن ہے میرا خالی عمل کچھ بھی نہیں ہے دامن ہے میرا خالی عمل کچھ بھی نہیں ہے بس مدحت سرکار میرا وصف و ہنر ہو دن رات محمد کی ثنا پیش نظر ہو نغمے اویس ان کی محبت کے میں گاؤں نغمے اویس ان کی محبت کے میں گاؤں لب پر نبی کی نعت ہو اور عمر بسر ہو لب پر نبی کی نعت ہو اور عمر بسر ہو دن رات محمد کی ثنا پیش نظر ہو. میں اب گزارش کرتی ہوں جناب عبد الشاکر صاحب وائس پریزیڈنٹ اردو ایجوکیشن سوسائٹی اینڈ پرنسپل رضیہ سلطانہ ہائی اسکول اسٹیج پہ تشریف لائی. ہے سب تعریف خدا کے لیے ہے سب تعریف خدا کے لیے جس نے ہے ہر شے کو زندگی بخشی جس نے ہر شے کو زندگی بخشی جس کے نام سے دلوں کو سکون ملے جس کے نام سے دلوں کو سکون ملے جس کا ذکر کرے تو روح خوشبو سے بھر جائے. حمدیہ کلام پیش کرنے کے لیے میں آمنہ فاطمہ کو مدعو کرتی ہوں وہ باری تعالیٰ کی حمد کے نغمے سے محفل کو منور کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا أنت الرقيب أنت السميع لمن ينيب أنت القريب ولا قريب أتل في حماك تو ہے مجیب تو ہے رقیب سنتا ہے تو ہے قریب سب کا محافظ ایک تو سب کا فقط تو ہی الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا
الكون سوى آي تجلى في علا في الأرض قد نسب الجبل قد زادها الزهر زمل الماء من قد أنزل الله جل وعلا تیرے سوا کوئی نہیں جس نے بنایا یہ جہاں تیرے زمین پر ہے پہاڑ ان سے جھلکتی تیری شان بارش کا خالق کون ہے تو ہی تو ہے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ من انزل الامطار وفجر الانهار وانبت الازهار تزخرف الجبال من انزل الامطار وفجر الانهار وانبت الازهار تزخرف الجبال تیرے سوا کوئی نہیں جس نے بنایا یہ جہاں تیری زمین پر ہے پہاڑ ان سے جھلکتی من انطق الانسان واسمع الاذان وعلم الانسان وابدع الجمال ذاك العظيم في الله من ابدع الكون سوى الله 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 يا الله دی زباں کس نے ہمیں اور کان ہے کس کی عطا کس نے انسان کو سکھایا حسن ہے کس کی عطا دی زباں کس نے ہمیں اور کان ہے کس کی عطا کس نے انسان کو سکھایا حسن ہے کس کی عطا سب کا رب سب سے بڑا کوئی نہیں تیرے سوا اللہ 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 یا اللہ. تعریف کے چند جملے بھی ان شخصیات کے لیے کم ہیں جن کی خدمات روشن چراغ کی مانند ہے. آئیے ان چراغوں کے سفر کو اور روشنی کو قریب سے جانتے ہیں. میں دعوت سخن دیتی ہوں محترم ڈاکٹر مصطفیٰ الخیری صاحب، HOD عربی ڈپارٹمنٹ سر سید کالج آف آرٹس سائنس اینڈ کامرس کو. وہ ہمارے مہمان گرامی کا تعارف پیش کریں. آج کے اس تقسیم انعامات کے بہت اہم اور تاریخی پروگرام میں شریک تمام مہمانان کا میں سامعین، طلباء اور سرپرستوں کی طرف سے سب سے پہلے پرتپاک استقبال کرتا ہوں اور آپ کو آج کے اس پروگرام میں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں. اسلام کا سب سے بڑا ہدیہ اور تبریک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، تاریخ کے لمحات میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جسے وقت کا مورخ قید کر لیتا ہے. آج کے یہ حسین لمحات آپ اپنے ذہن میں قید کر لیجئے کہ آپ تعلیمی اور سماجی اور سیاسی اعتبار سے ان شخصیات کو دیکھ رہی ہیں جو نوجوانوں کے مستقبل کے لیے سرگرداں ہیں. ان کی کوششیں، ان کی تگ و دو، ان کی فکر، ان کی تڑپ اور کڑھن یہ ہیں کہ ملت اسلامیہ کے مستقبل کے لیے
ایک ایسی ٹیم تیار کی جائے جو ملت اسلامیہ کی کشتی کو ساحل مراد تک پہنچا سکے۔ معزز سامعین، شہر اورنگ آباد وہ شہر ہے جس نے ادبی، سیاسی، تعلیمی، سماجی خدمت کے اعتبار سے ہر میدان میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ اس شہر کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ استفادہ کرنے کے سلسلے میں بڑا کشادہ دل واقع ہوا ہے۔ یہ حدود و ثغور سے پار ہو کر پورے ملک کی تعلیمی اور سماجی شخصیات سے استفادہ کرنے والا شہر ہے۔ آج ہمارے شہر میں حیدرآباد سے باوقار ذیشان مہمانان تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں ان کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوں اور آپ تمام کی طرف سے پھر ان کی خدمت میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ معزز سامعین، آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں ڈاکٹر محمد متین الدین قادری صاحب۔ ان کا تعارف اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو جو وقت ہمارا یہ جلسے کے لیے متعین ہے شاید وہ بھی ناکافی ہوں۔ سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے، لیکن بہت اختصار کے ساتھ اگر میں ڈاکٹر محمد متین الدین قادری صاحب کا تعارف آپ کے سامنے کراؤں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک دردمند دل کے حامل انسان ہیں۔ بقیہ ان کا سارا تعارف اس طرح ہے کہ انہوں نے ایم اے عربک کیا، عربی سے پی ایچ ڈی کی، آپ ایل ایل بی ایل ایل ایم ہیں، 20 سال سے زائد آپ نے عربی کی تدریس کے فرائض انجام دیے۔ آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تاسیسی اراکین میں سے ایک ہیں۔ بے مثال حیدرآباد کی سرزمین سے لے کر تو پورے ملک تک آپ کی خطیبانہ صلاحیتوں کا سب لوہا مانتے ہیں۔ آپ بے باک اور ایک بہترین مقرر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ جب تلنگانہ اسٹیٹ فارم ہوا تو اس کے سروس کمیشن کے بنیادی ممبران میں سے آپ ہیں۔ فی الوقت آپ صدر پیپلز ویلفیئر ایجوکیشن ٹرسٹ کے صدر ہیں۔ آپ کا ایک مشن ہے کہ معاشی اعتبار سے پسماندہ طلباء اور طالبات کو مالی امداد فراہم کرنا، ان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا اور انہیں چمکانا، اجالنا، اچھالنا، آگے بڑھانا اور پھر انہیں دیکھ کر خوش ہونا، یہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا مشن ہے۔ آپ یہ جو اسکالرشپ تقسیم کرنے کا ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں، یہ پورے ہندوستانی سطح پر آپ یہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اورنگ آباد، بھوپال اور ہندوستان کے دیگر ریاستوں میں بھی آپ غریب اور تعلیمی اعتبار سے پچھڑے ہوئے طلباء کو میدان عمل میں لانے کے لیے ان کی ہر ممکن کوشش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں عام محترم کا استقبال کرنے کے لیے سید اطہر احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ کی خدمت میں گل پیش کریں۔ سید اطہر احمد صاحب ڈاکٹر محمد متین الدین قادری صاحب کا استقبال کر رہے ہیں۔ اگر ہال میں اس قدر خاموشی رہی تو پھر ہم یہاں بیٹھے کس لیے ہیں؟ میں تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ تالیوں سے بھی آپ کا استقبال کریں۔ یہ ایک ابر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے، تمام دشت ہی پیاسا دکھائی دیتا ہے۔ معزز سامعین، آج کے اس بزم میں رونق افروز ہمارے دوسرے مہمان انجینئر محمد معز الدین صاحب ہیں۔ لفظ انجینئر آنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ شاید تعمیرات کی کسی شعبے سے وابستہ رہ کر انسان کی زندگی کٹ جاتی ہے، یا کسی الیکٹرانک مشینوں سے انسان الجھ کر اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ لیکن محمد معز الدین صاحب کی یہ خوبی ہے کہ وہ اس وقت افراد سازی میں لگے ہوئے ہیں اور وہ پیشے سے انجینئر ہے، ایک آئی ٹی کمپنی میں سینئر مینیجر ہے
آپ نے BE کیا, MA اسلامک اسٹڈیز جیسے اعلیٰ تعلیمی اسناد آپ نے حاصل کی. آپ پیپلز ویلفیئر ایجوکیشن ٹرسٹ کے سیکریٹری ہیں اور اس وقت وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں. میں پھر سید اطہر احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ انجینئر محمد معز الدین صاحب کا استقبال کریں گل کے ساتھ, تالیوں کے ساتھ. اسی طرح آج کے ہمارے اس بزم میں ایڈوکیٹ سید رزاق صاحب تشریف فرما ہے. آپ بھی پیشے سے وکیل ہیں, آپ نے LLB LLM کیا, آپ سٹیزن لیگل اکیڈمی کے جنرل سیکریٹری ہیں. تعلیمی خدمات اور سماجی خدمات کے لیے آپ کی شخصیت غیر معروف نہیں ہے. آپ کی یہ پوری ٹیم اس وقت تعلیمی بیداری کی مہم کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے. ہم اورنگ آباد کی سرزمین پر آپ کا استقبال کرتے ہیں اور عبداللہ دانش ایڈوکیٹ سید رزاق صاحب کا استقبال کر رہے ہیں. جزاک اللہ. محمد شہاب الدین صاحب B.Tech ہے, ماسٹرز آپ نے کیا ہے, گلف میں آپ نے سروس کی, ایک بہت بڑی ڈیزائننگ کمپنی میں آپ مینیجر ہیں اور تعلیم کے سلسلے میں ایک حساس دل رکھنے والی شخصیت ہے. میں سید عمار احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ محمد شہاب الدین صاحب کی خدمت میں گل پیش کریں تالیوں کے ساتھ. اسی طرح ہمارے درمیان جناب محمد فرید الدین صاحب ہیں. آپ ایک تعلیم یافتہ ہیں, تعلیمی مشن میں آپ کا ہر وقت ساتھ ہے, اقبال کی شاہین صفت ہیں. میں ان کے استقبال کے لیے خان ملک کو زحمت دینے جا رہا ہوں کہ وہ آئے اور استقبال, خان ملک حشر صاحب کو کہ وہ آئے اور محمد فرید الدین صاحب کا استقبال کریں. معزز سامعین, میری فہرست میں ایک بہت اہم نام ہے, جناب لائق احمد فاروقی صاحب کا. یہ ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی خدمات سے شاید ہی شہر اورنگ آباد کا کوئی شخص ناواقف ہوں. روشن گیٹ کے علاقے میں سمیرا ہاسپٹل سے کون واقف نہیں ہے. یہ اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہے اور ہم اکثر ایک محاورہ سنتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, لیکن آج یہ سنیے کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے ایک مرد کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. ڈاکٹر لائق احمد صاحب کی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر سمیرا کو تعلیم کے سلسلے میں جو رہنمائی کی, آج ڈاکٹر لائق احمد صاحب کی یہ خدمات کہ 40 سال سے زائد عرصے سے سمیرا ہاسپٹل خدمت انسانیت میں لگا ہوا ہے, اور نہ صرف خدمت انسانیت میں لگا ہوا ہے بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ خود انہوں نے اپنی بہو کو بھی جو ہے تعلیم کے سلسلے میں جو آگے بڑھایا, وہ بھی ہم سب کے لیے ایک بہترین مثال ہیں. جناب لائق احمد فاروقی صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہیں, سماجی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں, تعلیم کے سلسلے میں پسماندہ اور غریب طلباء کو آگے بڑھانے کا ایک ان کا مشن ہے. ہم آج کے اس بزم میں تالیوں کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت میں گل پیش کریں گے. میں سید قانت احمد کو زحمت دیتا ہوں کہ وہ جناب لائق احمد فاروقی صاحب کا استقبال کریں. ڈاکٹر سیدہ مہوش فاروقی صاحبہ موجود ہیں جنہوں نے MBBS گورنمنٹ ہاسپٹل سے مکمل کی, DGO MGM یونیورسٹی سے انہوں نے مکمل کی. ایک طویل عرصے سے یہ
ڈاکٹری کے میدان میں ایک تجربہ رکھتے ہیں اور یہ بھی خدمت انسانیت میں مصروف ہیں. میں خان نویرہ حشر صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر مہوش فاروقی کا استقبال کریں. ڈاکٹر مہوش فاروقی کا استقبال خان نویرہ حشر کر رہی ہیں. ہمارے درمیان سید سیف قادری صاحب بھی ہیں. میں سید اطہر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کا استقبال کریں. ہمارے درمیان سید نظام الدین صاحب بھی موجود ہیں جو بی فارمیسی ہے. بحیثیت فارمسٹ کے 40 سالہ تجربہ رکھتے ہیں. میں حافظ عبداللہ دانش سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں گل پیش کریں. جزاک اللہ خیر. اسی طرح محترمہ حمیرہ بانو خواجہ لطیف احمد صاحبہ جو ایم اے بی ایڈ ہیں ملک امبر ہائی اسکول سے سینئر استاذ کے عہدے سے آپ ریٹائرڈ ہوئی. تعلیم اور تعلم طلبہ کی ہمہ جہت ترقی کے لیے آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. بے شمار آپ کے شاگرد ہیں جو آج بہترین تعلیمی خدمات اور زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. میں محترمہ لائبہ ملک حشر صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ محترمہ حمیرہ بانو صاحبہ کا استقبال کریں. تالیوں کے ساتھ گل پیش کرتے ہوئے خواجہ لائبہ ملک حشر حمیرہ بانو کا استقبال کر رہی ہیں. آئیے اسی طرح سے جو مہمانان آج ہمارے درمیان تشریف لائے ہوئے ہیں ان میں ڈاکٹر سید مشاہ الحق صاحب موجود ہیں. میں ان کی خدمت میں گل پیش کرنے کے لیے محترم جناب جمیل سر سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کا استقبال کریں. جیسا کہ ہم جان رہے ہیں کہ محترمہ سیدہ روحینہ ہاشمی صاحبہ ابھی پہنچنے والے ہیں. یہاں ان کی دختر کلثوم قادری صاحبہ موجود ہیں. میں نوید حشر سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی خدمت میں گل پیش کریں. نویرہ حشر محترمہ کلثوم قادری صاحبہ کا استقبال کر رہی ہیں. تالیاں بہت مان پڑ گئی ہیں, تھوڑی سی زور سے تالیاں بجنی چاہیے. میں آج کے اس پروگرام میں پھر انتظامیہ کی طرف سے شہر اورنگ آباد کی تمام انجمنوں اداروں کی طرف سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اور آپ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ تعلیمی کارواں دن بدن آگے بڑھتا رہے گا اور ہم جب بھی آپ کی ضرورت محسوس کریں, ہم جب بھی آپ کو آواز دیں تو آپ اسی طرح عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہماری آواز پر لبیک کہیں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. آج ہمارے جلسے کو رونق بخشنے کے لیے ہمارے درمیان محنت کو سراہنے والی شخصیات موجود ہیں جن کی موجودگی ہمارے لیے اعزاز اور خوش نصیبی ہے. چمن میں گل محفل میں نور آ گیا, چمن میں گل محفل میں نور آ گیا, آج کی محفل کو جیسے سرور آ گیا. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج آپ جیسے مہمانان خاص یہاں آئے. پرندوں کو ملیں گی منزل, پرندوں کو ملیں گی منزل, یہ ان کے بکھرے پر بولتے ہیں. پرندوں کو ملیں گی منزل, یہ ان کے بکھرے پر بولتے ہیں. وہ لوگ خاموش رہتے ہیں اکثر, وہ لوگ خاموش رہتے ہیں اکثر, زمانے میں جن کے ہنر بولتے ہیں. میں ادباً گزارش کرتی ہوں جناب محمد معیز الدین صاحب سے کہ وہ آئے اور پیپل ویلفیئر ایجوکیشن ٹرسٹ کے اغراض و مقاصد سے ہم کو روشناس کریں. صدر اجلاس استاد محترم جناب ڈاکٹر متین الدین قادری صاحب, چیئرمین پیپل ویلفیئر ایجوکیشن ٹرسٹ, فاؤنڈنگ ممبر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ, ڈائس پر تشریف فرما محترم اشخاص, اورنگ آباد کی یہاں کی جو آرگنائزنگ کمیٹی ہے محترمہ خواجہ کوثر صاحبہ, نور الصبا صاحبہ اور تمام ٹیم, عزیز طلباء اور ان کے والدین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سمجھ سکتا ہوں استقبالیہ سیشن تھوڑا سا لمبا ہو گیا,
میں چاہتا ہوں کہ واپس آپ لوگ پروگرام میں آ جائیں تاکہ انشاءاللہ بات پہ گفتگو پہ توجہ دی جا سکے. مجھے یہاں پر پیپل ویلفیئر ایجوکیشن ٹرسٹ کا ایک مختصر تعارف دینے کے لیے بلایا گیا ہے. پیپل ویلفیئر ایجوکیشن ٹرسٹ حیدرآباد کی ایک تنظیم ہے. یہ ایک رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے تلنگانہ میں, جس کے تحت ان اسٹوڈنٹس کو جو میریٹوریس تو ہیں, پڑھنے میں قابل ہیں, مگر فائنینشلی بیکورڈ فیملیز کی وجہ سے ہونے سے جن کو تکلیف ہوتی ہے فی ادا کرنے میں, ان کی مدد پہ لگا ہوا ہے. اس کی شروعات تو بہت پہلے ہوئی تھی, مگر صدر محترم کی نمائندگی میں اور ان کی صدارت میں اس کو ہم نے رجسٹر کروایا پچھلے 4 سال پہلے, اور تب سے بڑے ہی منظم انداز سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسے ہونہار بچوں کو اس کے لیے سلیکٹ کیا جائے جو اس کے لیے بالکل مستحق ہوں اور آگے چل کر قوم کا مستقبل روشن کرنے میں یہ کام کر سکیں. اس سال شہر حیدرآباد میں ہی ٹرسٹ کی جانب سے 250 بچوں کو اسکالرشپ دی جائے گی, اور یہ جو بچے ہوں گے 8ویں جماعت سے لے کے 10ویں جماعت تک, جو ہائی اسکول ہوتا ہے, ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں, انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں, اور پھر مختلف ڈگری کورسز سے جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, چاہے وہ انجینئرنگ ہو, میڈیسن ہو, لا ہو, فارمیسی ہو, یا سائنسز ہو, اور یا بی کام ہو, ان تمام ڈسپلن سے تعلیم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے ٹرسٹ سے اسکالرشپ دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ حیدرآباد کے علاوہ پچھلے سال بھی ہم نے, اور اس سے پہلے سالوں میں اورنگ آباد میں بھی ہم نے اسی طرح بچوں کو اسکالرشپ دی. اسی طرح بھوپال میں, گلبرگے میں, بیڑ امباجوگئی میں, اور پھر یادگیر میں اور نظام آباد میں, ان تمام ڈسٹرکٹس میں ٹرسٹ کی جانب سے ایسے ہی مستحق بچوں کو اسکالرشپ دی جاتی ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے جس طرح حیدرآباد میں ہمارا جو پروگرام تھا, جون میں اس کا نوٹیفیکیشن آتا ہے اخبار کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے, اور جو بچے مستحق ہوتے ہیں وہ اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں, اپلیکیشن فارم جو فری آف کاسٹ دیا جاتا ہے. اس کے بعد ان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی 8th کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو 7th کلاس کا جو سلیبس ہوتا ہے اس کے بیسس پہ میتھ, سائنس, انگلش اور ریلیجیس نالج, ان سبجیکٹ کے بیسس پہ ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اور جو بچے ٹیسٹ میں کامیاب ہوتے ہیں پھر ان کا بچوں کا اور ان کے پیرنٹس کا انٹرویو ہوتا ہے تاکہ ان کی معاشی حالت کا بہتر اندازہ لگایا جا سکے, اور جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ان کے گھر پہ جا کر یا ان کے کاروبار کے پاس جا کر انکوائری بھی کی جاتی ہے تاکہ یہ اماؤنٹ مستحق طلباء تک پہنچ سکے, اور اس کے بعد ہی ان بچوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر کے میں 10th کلاس کے سلیبس کے بیسس پہ ایگزام کنڈکٹ کیا جاتا ہے. پھر اس میں جو بچے ٹاپ کرتے ہیں ان کا بھی انٹرویو ہوتا ہے, اور سیم پروسیس کے ذریعے ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. اور یہ جو بچے 8th میں سلیکٹ ہوتے ہیں ان کو 3 سال تک اسکالرشپ دی جاتی ہے, 8th, 9th اور 10th. اسی طرح جو انٹر میں سلیکٹ ہوتے ہیں فرسٹ ایئر میں ان کو فرسٹ اور سیکنڈ ایئر, اور جو ڈگری فرسٹ ایئر میں سلیکٹ ہوتے ہیں تو بیسڈ آن ان کی ڈگری 3 ایئرس ہو یا 4 ایئرس ہو, 5 ایئرس ہو, ان 3, 4, 5 سال تک ان کو اسکالرشپ دی جاتی ہے. ہمارا ایک ہی کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ ایون آفٹر سلیکشن, سلیکٹ ہونے کے بعد بھی بچوں کا جو ایجوکیشنل اکیڈمک پرفارمنس ہے وہ ہمیشہ منیمم 70% کے اوپر رہنا چاہیے. اگر کسی بچی کا پرسنٹیج 70% سے بلو ہوتا ہے تو ان کی اسکالرشپ روک دی جاتی ہے. اس سال اورنگ آباد میں بھی بہت اچھے طریقے سے محترمہ کوثر صاحبہ اور ان کی ٹیم نے یہاں پر بچوں کا سلیکشن کیا. ہر اسکول سے 2 ایسے بچے جو ضرورت مند بھی ہیں اور میریٹوریس بھی ہیں ان کو سلیکٹ کیا. مگر آئندہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایگزام کے طریقے سے ہو تاکہ پورے ڈسٹرکٹ کے لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکیں اور استفادہ کر سکیں. اور انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ اگلے سال بھی ان بچوں کو اسکالرشپ دی جائے, شرط ہے کہ وہ 70% سے زیادہ مارکس لائیں اپنی کرنٹ جماعت میں. یعنی 8th میں اگر آپ ہیں تو 8th میں اگر آپ 70% سے زیادہ مارکس لائیں گے تو اس کے بعد آپ کو 9th میں بھی اسکالرشپ دی جائے گی. اسی طرح 10th میں بھی انشاءاللہ دی جائے گی. میں تعلیم کی اہمیت پہ تو زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ آپ سب لوگ اس کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں, اور ہمارے دیگر مقررین بھی ہیں وہ آپ سے بات اس تعلق سے کریں گے. ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو تناسب ہے ایجوکیشن میں, خاص طور پہ گریجویشن اور اس کے آگے لیول میں, یہ بہت کم ہے. یہ SCs سے بھی نیچے ہیں, اور اکثر ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں بھی کہ مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے.
اور اس کی وجہ دیکھنے میں سمجھ میں آتی ہے کہ تعلیم کے میدان میں ہم جو ہے بہت پیچھے رہ چکے ہیں. پچھلے 100-150 سالوں میں کچھ ایسے حالات ہماری قوم پہ گزرے کہ ہم تعلیم سے بہت دور ہو گئے اور ہمارے لیے کچھ مشکلیں بھی پیدا کر دی گئی. مگر اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن ایک ہی ہے کہ آپ کو تعلیم میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں، چاہے وہ پھر بزنس کا میدان ہو، ہر میدان میں آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا. یہاں آج 34 اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دی جا رہی ہے اورنگ آباد میں، جس میں سے 25 بچے اردو میڈیم کے ہیں. اسی لیے میں ان سے زیادہ مخاطب رہوں گا، کیونکہ جو بچے اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کی تعلیم میں پختگی الگ ہوتی ہے، ان کی پختگی انفیکٹ زیادہ ہوتی ہے. تو میں ان تمام بچوں سے کہوں گا کہ آپ ریسرچ کی طرف اپنے ذہن کو دوڑائیں، ریسرچ کرنے کی کوشش کریں. آگے چل کے چاہے آپ کو انگلش میڈیم پڑھنا پڑے، کوئی اور پڑھنا پڑے، اس کے لیے کبھی گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں. اگر آپ کا بیسک جو 10th کلاس تک ہے یا انٹرمیڈیٹ تک ہے یہ اگر اسٹرانگ ہے تو آپ آگے بھی چل کر اپنی فیلڈ میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں اور آگے آپ سائنٹسٹ بنیں، اور میتھمیٹکس میں جا رہے ہیں تو میتھمیٹیشینز بنیں، آپ ڈیٹا سائنٹسٹ بنیں. آج کی جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ اور جین اے آئی، سب سنے ہوں گے نا، چیٹ جی پی ٹی، ان چیزوں کو بنانے والے بنیں اور نئی ٹیکنالوجی سیکھنے کی کوشش کریں. اسی طرح ہمارے حالات کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو گورنمنٹ جابز ہیں اس میں ہمارا پرسنٹیج بہت کم ہے. تو کوشش کریں کہ آپ سول سروسز کی طرف جائیں. اگر سول سروسز نہیں کر سکتے تو اسٹیٹ سول سروسز دیکھیں. اسٹیٹ کے جو آپ کے ایگزامس ہوتے ہیں سروس کمیشن کے، ان میں اداروں میں آپ جانے کی کوشش کریں. اور چاہے آپ کوئی بھی فیلڈ اڈاپٹ کریں، کوشش کریں کہ آپ اسی ملک میں رہیں. یہ باہر جانے کا برین ڈین سب چھوڑ دیں. خود ہندوستان میں بہت اپرچونیٹیز ہیں. خود میں بھی آئی ٹی فیلڈ میں کام کرتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے جابس امریکہ سے، کینیڈا سے، یورپ سے انڈیا شفٹ ہو رہے ہیں ابھی. کہ انڈیا کی مارکیٹ سب سے بہتر ہے. آج میں ایک سینئر مینیجر ہوں اپنے پیشے میں اور مجھے بھی اپنی ٹیم تیار کرنی پڑتی ہے، تو مجھے اس چیز کا بہت اچھی طریقے سے اندازہ ہے کہ اپرچونیٹیز بہت ہے. کمی کن کی ہے؟ کمی ایسے لوگوں کی ہے جو ہنرمند ہوں، جن کے اندر صلاحیتیں ہوں، جو محنت کرنے کے لیے تیار ہوں. تو آپ اپنے اندر یہ اپنے اندر یہ پیدا کریں ان چیزوں کو، اور کوشش کریں کہ آپ اپنی جو بھی فیلڈ طے کریں، چاہے آپ ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، وکیل بنیں، اس میں آپ ماہر ہوں. یہ تو میری گزارش تھی بچوں سے. ایک اور گزارش میری یہاں کے جو لوگ ہیں، جو اصحاب یہاں موجود ہیں، ان سے یہ ہے کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہوتا ہے اسکالرشپ ڈسٹرکٹس میں جانے کا، کیونکہ حیدرآباد میں بھی اور بہت سارے بچے ہیں، میں نے کہا 250 بچوں کو ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں، وہاں چاہے تو اور 250 اور 1000 لوگوں کو اسکالرشپ دے سکتے ہیں. ایسے مستحق لوگ ہیں. ہم نے 400 بچوں کا ایگزام لیا اس سال، اس میں سے صرف 60 بچوں کو سلیکٹ کیا، 60-70 بچوں کو سلیکٹ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ فنڈز کی کمی ہوتی ہے ہمیشہ سے، اور جو سب سے زیادہ مستحق ہیں ان کو اسکالرشپ دی جاتی ہے. پھر سوال یہ ہے کہ بھئی آپ حیدرآباد میں جب مستحق لوگ ہیں تو آپ اتنی دور 11-12 گھنٹے گاڑی چلا کے اورنگ آباد کیوں آ رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی ایک ایسا ماحول پیدا کیا جائے. یہاں پر بھی یہاں کی جو لوکل لوگ ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں، جو اس علم کی طرف جذبہ رکھتے ہیں، ان کو ہمارے ساتھ جوڑا جائے تاکہ اس کارواں کو آگے بڑھایا جا سکے. اس کا ایک کامیاب تجربہ ہم نے یادگیر میں 2 سال پہلے کیا تھا، جہاں ہم نے پہلے سال وہاں پر 25 بچوں کو اسکالرشپ دی، اور ہم نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ اگلے سال بھی ہم ان بچوں کو کنٹینیو کریں گے. جیسے کہ آج ہم نے 8th کلاس کے بچوں کو جو اسکالرشپ دیں گے، انشاءاللہ 9ویں میں بھی ان کو ہم ٹرسٹ کی طرف سے اسکالرشپ دیں گے. مگر پھر ان بچوں کا کیا جو اگلے سال 8th کلاس میں آئیں گے، جو اس سال 7th میں ہیں؟ تو ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ان کو آگے بڑھ کر ان کا تعاون کریں تاکہ ہم ایک اور بیچ نیکسٹ ایئر لے سکیں اور اس کارواں کو ایسے ہی آگے بڑھایا جا سکے. اور دیکھیے، بچوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اردو میڈیم کے ہیں بچے تو سمجھ گئے ہوں گے کہ جو ہماری قوم کی تقدیر ہے یہ آپ ایک ایک بچے کے اوپر ہے. اگر آپ کوشش کریں گے، اگر آپ آگے چل کر اس کارواں کو اور آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دے گا، اور ہم ہر مستحق بچے کو جو پڑھنا چاہتا ہے اور تعلیمی اور معاشی پسماندگی کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہا ہے، اس کی مدد کر سکے. میں اپنی گفتگو کو علامہ اقبال کے چند اشعار پہ ختم کرتا ہوں کہ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری،
زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ میں ڈاکٹر محمد متین الدین قادری صاحب کے دست مبارک سے ننھے طالب عبداللہ ڈاکٹر مصطفیٰ الخیری کو بہترین قرات پر اعزاز کرنے کی درخواست کرتی ہوں۔ دوبارہ میں اطلاع دیتی ہوں کہ ننھے عبید اللہ 17 پاروں کے حافظ ہے۔ محترم عبدالشاکر عبدالعظیم صاحب، میں عبدالملک حشر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی خدمت میں گل پیش کریں، اور سامعین سے درخواست کرتا ہوں کہ تالیوں سے آپ کا استقبال کریں۔ ہمارے درمیان محترمہ سیدہ روحینہ ہاشمی صاحبہ تشریف لائی ہیں۔ آپ کمپیوٹر سائنس میں پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، یا بہت جلد شاید ختم ہو گئی ہے؟ جی ماشاءاللہ۔ آپ تمام اس اہم کامیابی پر تالی بجائیے کہ آپ نے کمپیوٹر سائنس میں پی ایچ ڈی مکمل کی ہے۔ 18 سالہ آپ کے پاس اکیڈمک تجربہ ہے، اور آپ کی صلاحیتیں معاشرے کے لیے بہت کارگر اور بہترین ہیں۔ میں آپ کے استقبال کے لیے سب سے پہلے محترمہ خواجہ کوثر حیات صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ سیدہ روحینہ ہاشمی صاحبہ کی خدمت میں گل پیش کریں۔ نذرانہ بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح میں آج کے اس پروگرام کے صدر ڈاکٹر متین الدین قادری صاحب کو بھی زحمت دینے جا رہا ہوں کہ وہ محترمہ سیدہ روحینہ ہاشمی صاحبہ کی خدمت میں مومنٹو پیش کریں۔ یہ آپ کی علمی اور تعلیمی خدمات کے ایک اعتراف کے طور پر یہ مومنٹو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اچھے برے کی تم کو خبر دے جاؤں گا، اچھے برے کی تم کو خبر دے جاؤں گا، چہرے کو پڑھنے والی نظر دے جاؤں گا۔ یارو میں اس زمانے کا سنگ تراش ہوں، یارو میں اس زمانے کا سنگ تراش ہوں کہ پتھر کو بولنے کا ہنر دے جاؤں گا۔ میں اب ڈاکٹر متین الدین قادری صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنا اظہار خیال کریں ہم تمام کے سامنے۔ معزز مہمان خصوصی اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ نے مجھے انوائٹ کیا اور اتنے بڑے اعزاز سے نوازا۔ اس کا میں بہت شکر ادا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کا اور آپ سب کا بھی۔ اور میرا ایکچولی جو سبجیکٹ ہے وہ اے آئی سے ریلیٹڈ ہے، تو میں بچوں کو یہی بولوں گی کہ آپ لوگ اگر اے آئی میں یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنسی، یہ تو ہمارا فیوچر ہی ہے، تو آپ لوگ اس میں بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ریسرچ، جیسے سر نے بتائے تھے کہ ریسرچ آج کل کا سب سے بہترین ایجوکیشن کا پروسیس ہے ریسرچ کرنا، تو آپ لوگ ریسرچ میں زیادہ دھیان دیجئے، آپ لوگ اسٹڈی اچھے سے کیجئے، اور الحمدللہ فیوچر آپ لوگوں کے لیے، آپ کے فیوچر کے لیے بیسٹ آف لک دیتی ہوں میں۔ شکریہ بہت بہت، جزاک اللہ خیر۔ ہمارے درمیان میں جو موجود ہے مہمان خصوصی ایڈوکیٹ سید رزاق احمد صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ آئے اور اظہار خیال پیش کریں۔ میں ایک پیشے سے وکیل ہوں جو حیدرآباد کی تلنگانہ ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتا ہوں۔ یہاں پر آنے کا ہمارا ایک سب سے پہلا مقصد، جو اسکالرشپ آپ کو پرووائڈ کی جا رہی ہے، سب سے پہلے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اسکالرشپ آپ کو کیوں پرووائڈ کی جا رہی ہے، وجہ کیا ہے۔ ہم حیدرآباد سے آئے، اتنی دور آئے، آپ کے پاس اسکالرشپ کیوں پرووائڈ کر رہے ہیں؟ معیز بھائی جیسا فرمائے، اس کو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک بات یہ ہم جو آئے، آپ کے پاس آئے، اسکالرشپ آپ کو دینا ہے، یہ آپ اس کے مستحق ہے، اور اس کو آپ کو آگے آپ کو بھی بڑھانا ہے، یہ کام کو شہر گلبرگہ کو، شہر اورنگ آباد کو اس کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ آپ کا اچیومنٹ ہے، یہ ہم آپ کو کوئی عطیہ نہیں دے رہے، یہ ڈونیشن نہیں ہے کچھ بھی، یہ آپ
اس کی آپ کو ضرورت ہے. یہ آپ خدمت آگے جا کے قوم کے کام آنے والے ہیں. آپ اثاثہ ہے قوم کا, اسی لیے آج آپ کو فاؤنڈیشن تیار کر رہے ہیں ہم لوگ. یہ ہمارا مقصد ہے. تو آپ یہ کبھی مت سوچئے کہ آپ کو یہ عطیہ دیا جا رہا, ڈونیشن نہیں ہے یہ آپ کو نیکسٹ جنریشن, آپ کو مضبوط ایک پلر بنانا ہے, فاؤنڈیشن بنانا ہے. فاؤنڈیشن بنانے کے لیے آج اس کو کچھ پانی دینا پڑتا, اس کے بعد وہ بڑی عمارت بنتی. دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں پر میں لڑکیوں سے خاص طور پہ ایک بات ہے, آپ سب لوگ حجاب الحمدللہ پہنے ہوئے ہیں. حجاب پہ آپ کبھی کمپرومائز مت کریے. حجاب کے ساتھ آپ کبھی کسی بھی حالت میں کمپرومائز نہیں کرنا. حجاب آپ بائی چوائس پہن رہے, آپ کا یہ فریڈم ہے, آپ کا جمہوری حق ہے. یہ جیسا میرا گھومنا پھرنا, میرا پینٹ شرٹ پہننا, یہ میرا جمہوری حق ہے. میں اپنے پورے جسم کو ڈھک رہا ہوں, یہ میرا جمہوری حق ہے. ویسے ہی آپ کو جیسا بھی آپ چاہے آپ برقعے میں رہو, یہ آپ کا جمہوری حق ہے. آپ نقاب کے ساتھ رہ سکتے, کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتے جمہوری حق آپ کو استعمال کرنے سے. تو ہمیشہ حجاب کے ساتھ ہی رہنا, یہ بات زندگی میں کبھی بھی یاد رکھیے آپ. اور ایک بات, چونکہ آپ لوگ اردو میڈیم سے ہے, یہ آپ لوگ بہت بڑی چیز ہے. اردو ہمارے شہر حیدرآباد میں آج کل اردو کے اسکولز, گورنمنٹ اسکول جو ہے بہت کم ہو گئے. بہت اچھا دکھا کہ اتنا بڑا اسکول ہے جو اردو کا ادارہ ہے, بہت اچھی چیز ہے. اس کے لیے آپ اساتذہ کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے. یہ آپ لوگ آگے بڑھائیے یہ چیز کو. اردو بہت خوبصورت زبان ہے, اردو کا آگے فروغ دینا بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کو یہ چیز سوچنا چاہیے کہ ہم پیدا کیوں ہوئے. ہمارا پیدا ہونے کا کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہے. سب کا مقصد ہے نا پیدا ہونے کا, یا بس اپن کو پیدا ہوئے تھوڑا ٹائم گزارنا ہے مر جانا ہے. مقصد ہے. مقصد کیا رہنا چاہیے؟ خدمت خلق. آپ کو کسی نہ کسی کے کام آنا ہے. نماز روزہ تو سب رکھ رہے, لیکن آپ کسی کے کام آ رہے. آپ کی جو ایج ہے, پرٹیکولرلی آپ جو ایج میں ہے, یہ سب سے بیسٹ ایج ہے. آپ کو آج عہد کرنا ہے. آپ ہمت سے سوچ لینا, میرے کو آگے جا کے کیا بننا ہے. میں نیکسٹ 10 سال 20 سال کے بعد میں اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہوں گا یا چاہوں گی. آپ کو اس کے لیے آج ہی محنت کرنا پڑتا. سوچنا. اگر سوچ رہے نہیں تو فائدہ نہیں ہے کچھ بھی, آپ کا مستقبل ہی نہیں ہے. سوچ آج سے بنائیے آپ, میرے کو یہ بننا ہے, میں 10 سال کے بعد یہ بنوں گا, یہ بنوں گی. دیکھیے جیسا معیز بھائی فرمائے کہ کئی پیشے ہیں. چونکہ میرا بیک گراؤنڈ لا ہے, وکالت ہے, میں زیادہ تر ترغیب لا کی دیتا ہوں. تو وکالت آپ جتنی ہو سکے, جتنے لوگ ہو سکے وکالت پڑھیے, لا کی طرف آئیے. لا اگر آپ قانون جانیں گے, اگر ایک چھوٹی مثال, اگر آپ کا کوئی بھی پہچان میں کوئی وکیل یا کوئی پولیس کانسٹیبل ہے آپ کے پہچان میں, تو آپ کیا کرتے؟ محلے میں اکڑتے پھرتے, ارے وہ فلانا تھانے کا پولیس والا میرا پہچان والا ہے. اگر آپ بن گئے تو کانسٹیبل نہیں بننا ہے, اپن کو عہدے دار بڑے آفیسر بننا ہے. اگر آپ آفیسر بنیں گے تو آپ ایک جج بنیں گے, ایک ایڈوکیٹ بنیں گے آپ, تو آپ کے بھرے پہ کئی لوگ کیا کریں گے؟ اترائیں گے. تو آپ ایک مقصد رہنا چاہیے آپ کے پاس, عزم پیدا کریے انشاءاللہ. اور اگر صدر صاحب کی اجازت ہو تو میں CLA کے بارے میں کچھ تعارف کرنا چاہوں گا سر. جیسے اسکالرشپس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک تنظیم ہے, سسٹر تنظیم ہے, سٹیزن لیگل اکیڈمی, جو شہر حیدرآباد میں جو بہت مشہور مکہ مسجد ہے, وہاں پر تنظیم ہماری چل رہی ہے. تو ہم لوگ ایک چھوٹا سا کام یہ کر رہے ہیں الحمدللہ, پچھلے 4 سال سے یہ خدمت میں. تو الحمدللہ ہر سال 40 سے 50 بچے ہمارے پاس اپروچ ہوتے, جو پڑھائی میں لا میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے, ان کو ہم لوگ ٹرین کرتے. الحمدللہ ابھی تک 160 سے 170 وکلا ہم لوگ نے پیدا کیے, نئے بچوں کو. جو اب کئی بچے رہتے, اس میں ایک ڈر رہتا وکالت پڑھنا نہیں پڑھنا, اور خاص طور پہ اپنے بڑے لوگ ایک دماغ میں یہ ڈال دیے کہ وکالت اگر کریں گے آپ تو آپ گناہ کر رہے, غلط کر رہے, جھوٹ بولنا پڑتا. اگر آپ اسٹوڈنٹ کے حیثیت سے آپ اگر کچھ بھی چھوٹی بھی چیز جھوٹ بول رہے, وہ بھی گناہ ہے. جھوٹ بولنا گناہ ہے. اگر آپ ٹیچر کو بھی جھوٹ بول رہے یا گھر میں پیرنٹس کو جھوٹ بول رہے, وہ بھی جھوٹ ہے. وکالت کوئی جیسے ہر پیشہ ہے. اگر آپ کوئی انجینئر ہے, کوئی اگر سمجھے کنسٹرکشن سائٹ ہے, کنسٹرکشن سائٹ پہ اگر سیمنٹ ہے, سیمنٹ کی آپ چوری کر رہے تو وہ بھی چوری ہے. تو وکالت کو ایک اسپیشلی سب لوگ خاص طور پہ مسلم معاشرہ یہ بنا دیا کہ یہ جھوٹا پیشہ ہے, جھوٹ کی اس کی بنیاد ہی جھوٹ ہے. بلکہ
نہیں ہے ویسا. کبھی بھی یاد رکھیے, وکالت کا مطلب ہی وہی ہے. وکالت, آپ کسی کی کفالت کر رہے, کسی کے بہاف پہ اس کو ریپرزینٹ کر رہے. کوئی گنہگار ہے یا بے گناہ ہے, اس کے بارے میں آپ بات رکھ رہے. تو وکالت کوئی غلط پیشہ نہیں ہے. اس سے اچھا میرے حساب سے, تو ویسے تو بہت سارے پیشے, لیکن میری نظریے سے وکالت سے بہترین نوبل پروفیشن آج کے دور میں کوئی اور نہیں ہے. جس حالات سے ہم کو منظم ہونے نہیں دے رہے, اس کے لیے آج آپ کو ضرورت ہے کہ لا کی طرف آپ آئیے. اگر آپ ایڈوکیسی کی طرف آئیں گے تو آپ کا نظریہ, سوچنے کا نظریہ بدلے گا. ہمارے کو کیا, سب لوگ ایک ہی چیز سوچتے ہیں, ہمارے کو کیا ہونا. آپ اگر وکالت میں آئیں گے تو آپ کو نظریہ چینج ہوگا. میں کیا دے سکتا ہوں, میرے کو قوم کو کیا دینا ہے, یہ آپ کا نظریہ بنے گا. انشاءاللہ ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں درخواست کرتی ہوں جناب محمد شاکر عبدالعظیم صاحب سے کہ وہ آئے اور ہم سب کو اپنا تقریر سے نوازے. پیپلز ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل ٹرسٹ یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل آپ کو یہاں پہ دی گئی ہے. میں میری طرف سے راجیو گاندھی پرائمری اردو اسکول کے صدر معلمہ شاہدہ آفرین میڈم کی طرف سے, ہمارے اردو ایجوکیشن سوسائٹی کی طرف سے ٹرسٹ کو, اس کے سبھی ذمہ داران کو میں دل کی عمیق گہرائیوں سے پرخلوص مبارکباد دیتا ہوں. پیارے بچوں, میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ٹرسٹ آپ کو بہت اچھا آگے بڑھنے کا موقع دے رہی ہے. تو یہ آپ کا کام ہے کہ اس سنہرے قیمتی موقع کا فائدہ اٹھائیے, آپ آگے بڑھیے اور ایک بہت بڑے انسان بن کے دکھائیے, بڑی پوسٹ پہ جا کے دکھائیے. آپ جب بڑی پوسٹ پہ جاؤ گے تو یہ صرف آپ کو خوشی نہیں ہوگی, بلکہ سب سے پہلے یہ ٹرسٹ کے ذمہ داران کو خوشی ہوگی, آپ کے والد والدہ کو خوشی ہوگی, اور آپ جو اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں, آپ جو کالج سے پڑھیں گے آگے, تو یہ خوشی اسکولز کو, آپ کے اسکول کو, آپ کے کالج کو بھی ہوگی. تو یہ صرف آپ کی اکیلے کی خوشی نہیں ہے, آپ سے جڑے ہوئے کارواں میں یہ سبھی جس کا تعاون اس میں ہے, آپ کے والد والدہ, یہ سبھی کو آپ کے ساتھ ساتھ بہت خوشی ہوگی. تو آپ لہذا یہ خوشی ہم سبھی کو دیجئے, ایک اچھی پوسٹ پہ جائیے. میں آپ سبھی کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, کیونکہ مجھ کو پتا ہے کہ ابھی پرائز ڈسٹریبیوشن دینا باقی ہے, اور بچے جو ہے تو زیادہ صبر نہیں کر سکتے, لیکن آپ نے اتنی دیر صبر رکھا ہے. ان اللہ مع الصابرین, صبر رکھنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ رہتے ہیں. تو میں آپ کے صبر کا زیادہ امتحان نہیں لوں گا. میں پیارے بچوں سے آخری میں یہی کہوں گا, جب تک نہ سفل ہو نیند چین کو تیاگو تم, جب تک نہ سفل ہو نیند چین کو تیاگو تم, سنگرش کا میدان چھوڑ کر مت بھاگو تم, کچھ کیے بنا ہی جے جے کار نہیں ہوتی, کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی, کبھی ہار نہیں ہوتی. مجھ کو یہاں پہ بلایا گیا, یہاں پہ 2 الفاظ بولنے کا موقع دیا گیا. میں اس ٹرسٹ کا, کوثر باجی کا اور سبھی کا شکر گزار ہوں. شکریہ, جزاک اللہ خیر. اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر آج ہمارے بیچ میں موجود ہے جناب ابو بکر باوزیر صاحب, پروفیسر وائی بی چوہان کالج آف فارمیسی. میں گزارش کرتی ہوں
जनाब अतीक सर प्रिंसिपल ऑफ स्कॉलर इंग्लिश स्कूल कि वो आए उनके हाथों गुल पेश करें। अब मैं गुजारिश करती हूँ सैयद शाह मशीदुल हक साहब कि वो आए और इजहार ख्याल करें अपना। मैं पेशे से हड्डी का डॉक्टर हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ मैं घाटी में, और आइकॉन हॉस्पिटल में रहता हूँ मैं। एंड वन मोर थिंग ये है कि आज का जो अपना मकसद है जमा होने का, और जो मोटो रखा है पीपल्स वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ने, तो ये ट्रस्ट का जो मकसद है इंशाल्लाह इसको अपने शहर में आगे बढ़ाना है। इसके लिए जो लाइक माइंडेड लोग हैं इंशाल्लाह वो भी बिल्कुल हम लोग उसके एक इवनिंग में प्लान करेंगे मीटिंग रखने के लिए। एंड दूसरी जो ये चीज़ है कि आप लोग का जो लाइफ का ये फेज़ है, मैं कुछ एक बात शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से कि ये जो मकसद होता है आपके जो एज ग्रुप में है, तो इसको इनकरेज करना है। और टेक होम मैसेज जो होता है कि रिलेटेड टू स्टडीज़ एंड ऑल, और आप लोग जो एरा में रह रहे हैं प्रेजेंटली, दिस इज़ फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। तो जैसे सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी बढ़ गया है, तो आप लोग को इसको भी मैनेज करना आना चाहिए। दिस इज़ नॉट अबाउट ओनली स्टडीज़, आपका टाइम मैनेजमेंट इज़ द क्रक्स, लाइक वही आपको आगे लीड करेगा हाउ टू प्रोसीड एंड हाउ टू मेक योर गोल अचीवमेंट्स एक्चुअली। एंड जो लोग मेडिकल में इंटरेस्ट रखते हैं, साइंस में एंड ऑल, उनके गाइडेंस के लिए हमारा एक रहनुमा फाउंडेशन है, एक औरंगाबाद में ही चलता है, तो उसके भी आप मदद ले सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग ये बोलना चाहूँगा मैं कि आपका जो ये एज ग्रुप में हार्डवर्क रहता है, मतलब जो आप हार्डवर्क का एक प्लान आउट करते हैं, अभी जितना आप हार्डवर्क करोगे देन आफ्टर योर 30 years ऑफ लाइफ, देन यू विल रियलाइज़ कि जो हमने अभी मेहनत की थी वो बाद में आपको उतना ईज़ होगा लाइफ में, बिकॉज ये फाउंडेशन डेज रहते हैं आपके। ये जैसा आप यूटिलाइज करेंगे वैसा आपको आगे उसका रिजल्ट मिलेगा। ये इजी गोइंग लाइफ अगर ये एज ग्रुप में आपने गुजार दी है तो आपको बाद में स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो अभी आपको ये डिसीजन कंफर्म करना है अपने माइंड में कि आपको अभी हार्डशिप करना है कि बाद में कितना भी आप हार्ड वर्क कर लो, लेकिन ये जो एजुकेशन का आपका फेज़ है ये चले जाएगा। देन यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज़। आप बोलेंगे नहीं मेरे को ये करना था, अभी टाइम ज़ाया हो गया है। अभी का जो हार्डवर्क है दिस इज़ मोर प्रोडक्टिव कंपेरेटिव कि आप बाद में हार्डवर्क करोगे। तो ये बात को आप समझिए, ये आपको रियलाइज़ होगा बाद में। एंड वन मोर थिंग, एक आखिरी बात कहूँगा, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सारे ट्रस्ट का कि आप लोग ने मौका दिया, आज आप लोग से भी मुलाकात हो गई। इंशाल्लाह आगे चल के नेक्स्ट ईयर कोशिश ये करेंगे कि ये प्रोग्राम को और बड़ा कर सके। चलिए, थैंक यू। अब मैं जनाब डॉक्टर मतीनुद्दीन खादरी साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो आए और इजहार ख्याल पेश करें। All the dignitaries of the dais and of the dais and respected parents of the students and dear students. अभी आप बहुत ही अच्छे तकारीर समाअत फरमा रहे थे, सुन रहे थे। मैं इस मौके पर जो है ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, लेकिन बहरहाल हैदराबाद से सफ़र करके आए तो कुछ बातें बताई गई और कुछ बातों का उसमें इजाफा करूँगा, उससे बढ़ के और कोई ख़ास बात नहीं होगी। सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में बेशुमार इंसान है, अल्लाह ताला ने मुझे क्यों पैदा किया, मैं दुनिया में क्यों आया? क्या सब इंसानों की तरह मैं भी हूँ कि कमाऊँ, कुछ पढ़ लूँ, उसके बाद पढ़ लूँ, कुछ कमा लूँ, फिर शादी ब्याह करूँ, बच्चे पैदा करूँ, घर बनाऊँ, गाड़ी लूँ और दुनिया से चले जाऊँ? क्या मेरी जिंदगी का यही मकसद है? ये तो एक जानवर भी करता है, अपना परिंदा भी एक घोंसला बनाता है, जानवर भी अपने लिए घर बनाता है, उसके भी और बच्चे होते हैं, उनकी भी निगहदाश्त करता है, जब तक वो बड़े ना हो जाए दुश्मनों से उनको प्रोटेक्ट करता है। एक तो जानवर भी करता है, फिर मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? याद रख लीजिए, एक मुसलमान की जिंदगी और उसका मकसद, उसका नज़्बुल ऐन दुनिया के सारे इंसानों से अलग है। और जब तक आप अपने नज़्बुल ऐन को नहीं समझेंगे, आप जिस मनसब पे फायज हैं उसको नहीं पहचानेंगे, उस वक्त तक हमें कामयाब मुसलमान इस दुनिया से नहीं जा सकते बन के। हमको पहचानना पड़ेगा क्या मनसब है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है,
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तामरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम बेहतरीन इंसानों का ग्रोह, तुम बेहतरीन ग्रोह, बेहतरीन कौम, बेहतरीन उम्मत हो तुम। किस लिए बेहतरीन हो? खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों के लिए निकाले गए हो। लोगों की भलाई का सोचो, लोगों की फिक्र करो। हर कोई अपनी करता है, तुम दूसरों की फिक्र करो। ये बड़ा मनसब मकसद हम फरामोश कर चुके हैं कि मैं बहैसियत मुसलमान मैं दुनिया में आया हूं तो किस लिए अल्लाह ने पैदा किया। ये नहीं फरमाया अल्लाह ने कि तुम खूब कमाओ खूब खाओ, इसे रोका भी नहीं अल्लाह ने। बहुत कमाई है, हमारे पास जितनी टीम है हमारी वेल टू डू है सब अल्लाह के फजल से। आपको ताज्जुब करेंगे, ट्रस्ट के जो पैसे आते हैं, जो भी डोनेशन जमा करते हैं, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हम मेंबर्स का, हमारे जिम्मेदारों का ट्रस्ट का होता है, जो अपनी ज़कात के पैसे उसमें देते हैं। कुछ लोग डोनेशन भी देते हैं, ज्यादा पैसे ज़कात के होते हैं, हम पहले खुद देते हैं, निकालते हैं। फिर हम जो सफर करके आते हैं, कहीं कुछ इंतजाम कर दिया, आज जो है यहाँ पर हमारे कौसर साहिबा और उनके जिम्मेदारों ने, नूर साहिबा उनके जिम्मेदारों ने तो कुछ ठहरने का, कुछ खाने का खा लिया, वरना हम खुद अपने पैसों से खर्चा करके ठहरते हैं, खुद अपना खाते हैं। और एक नया पैसा ट्रैवलिंग का भी हम दे लेते हैं। पूरी टीम अल्लाह के फजल से, हमारे पास IT एक्सपर्ट्स हैं, IT कंपनीज में काम करते हैं, फिर जो है बिजनेसमैन है, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, ऐसे लोग हैं पूरे। और अल्लाह के फजल से सबका न जज्बा है, वक्त निकाल के फरीद साहब यहाँ आए हुए हमारे दोस्त हैं, ये अपने गन के जो है बारूद, गोला बारूद का बड़ा कारोबार है, बड़ी दुकान है उनकी। एक दिन निकालना में तो हजारों रुपए का नुकसान होता, लेकिन वो आए। वकील वकालत का पैसा कैसे, वो इतना टाइम भी नहीं रहता। सर मैं बाद में बात करता हूँ, बोलते रजा साहब को निकाल कर, सॉरी सर मेरे कहने क्लाइंट्स बैठे हुए थे इसलिए आपका कॉल में ज्यादा बात नहीं कर सका। क्या है सर, क्या इशू है, क्या है, फिर बात करते। तो ये हमारे पास पूरी टीम अल्लाह के फजल से ऐसी है। और जो है आप मोई साहब बता रहे थे, हम अल्लाह ताला के फजल व करम से एक जमाने में वो भी आपकी तरह मुश्किलों से पढ़े। उनके वालिद दुनिया से गुजर चुके, वालदा ने काफी मेहनत से पढ़ाया, वो भी स्कॉलरशिप लेके पढ़े, लेकिन अल्लाह ने उनको जज्बा डाला। आज आप देखते हैं कि ये जो हमारा काम है उसके बैकबोन बने हुए मोइजुद्दीन इंजीनियर, और उसके सेक्रेटरी भी है, ट्रस्टी भी है, काफी मेहनत, हम सबसे ज्यादा काम वही करते हैं उसमें। पूरे साथी यहाँ शाहब बैठे हुए, ये भी मेरे स्टूडेंट है, इंजीनियर है, ये भी काम करते हैं, रजा साहब भी काम करते हैं, और असाब हमारे लिए वो भी काम करते हैं। यूथ का एक विंग है पूरा, राइस नाम का, इमाद की निगरानी में। इमाद भी आज नहीं है, इससे पहले आप उनकी तकरीर सुन चुके, वो पूरा काम करते हैं। 100 मेंबर्स है उनके, 100 मेंबर्स, पूरे नौजवान अपना पढ़ने के साथ अपने काम के साथ काम करते। उनको मकसद मालूम हो गया कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। अल्लाह ने मुझे लोगों की खैर करने के लिए, लोगों की भलाई के लिए पैदा किया। तामरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, बेहतरीन काम क्या है, तुम लोगों को नेकी का हुक्म दो और बुराइयों से रोको। इसमें मुश्किल बहुत आएगी, आप यकीन मानिए। कोई अगर आदमी शराब पी रहा उसको जाके रोकिए, आसानी से नहीं मानेगा, वो आपसे लड़ने लग जाएगा। कोई नौजवान सिगरेट पी रहा, आज तो ऐसे हो गए आम पीते रहते, रोकिए, हुक्का पी रही, आपको क्या है, हमारे मौला नहीं रोकते, आपको रोकने वाले सारे मसाले हैं। ये जिम्मेदारी मुसलमान की है, तुम नसीहत करो मोहब्बत से और यकीन करो, तुमिनूना बिल्लाह, तुम जो कुछ काम कर रहे हो अल्लाह पे यकीन करो, अल्लाह देखने वाला है। काम का आगाज तो करके देखो, काम करना चाहिए। ये जो है हमारा मकसद है, और सबसे बड़ा मकसद इसमें पोशीदा है वो ये कि हम खैर उम्मत इसलिए हैं कि लोगों को माबूदाने बातिल से तोड़कर एक इलाह वाहिद की दावत देते हैं, जो हमारा खालिक हकीकी है, जिसने इस दुनिया में हमको पैदा किया है। सब बंदे उसकी इबादत करें। कोई अगर आपसे पूछे कुरान मजीद की सारी तालीमात का मकसद क्या है, एक जुमले में कहा जाए तो कुरान की वायत आप उनके सामने रख सकते हैं, या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ऐ गुरो इंसान इबादत करो उसकी जो तुम्हारा पैदा करने वाला है, वो खलक़कुम, उससे ये कि जो तुमसे पहले लोगों को जिसने पैदा किया, उस रब की, उस परवरदिगार की इबादत की जाए। ये हमारा मनसब है, फर्ज। ये हम अपने मनसब को भूल चुके हैं। अजीज तलबा और तालिबात, इस मनसब को हासिल करने के लिए कुछ क्वालिटीज पैदा करना पड़ेगा। पहली क्वालिटी ये कि इल्म हासिल करें। इल्म हासिल करते हैं तो हमारे पास इफराद और तफरीद है। एक तरफ दीन का इल्म हासिल करते हैं तो दुनिया की कोई चीज नहीं मालूम। बड़े आलिम होंगे, बड़े मुफ्ती होंगे, अगर उनसे किसी ने पूछ लिया साहब न्यूटन्स लॉ क्या है ग्रेविटेशनल, वो नहीं बोल सकते। उनसे किसी ने पूछ लिया सब ठीक है, थोड़ा साइंस जाते हैं, बिग बैंग थ्योरी, व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी, वो नहीं बता सकते। ये एक मामला है। दूसरी तरफ ये कि अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़े, ऐसा पढ़े हैं कि अंग्रेजों को भी इंग्लिश पढ़ा दे, लेकिन अगर उनसे बेसिक सवाल किया जाए कि वजू के फराइज क्या हैं,
अरकान नमाज बैरून अंदरून क्या है नहीं बता सकते. याद रख लीजिए, कामयाब होने के लिए दीन और दुनिया की दोनों तालीमात हासिल करना पड़ेगा. ठीक है, दुनिया की तालीम में परफेक्ट है तो दीन की इतनी तालीम हासिल कर ले कि कम से कम बुनियादी मसाइल से आप वाकिफ हो जाए. बड़े आलिम ना बने, मुफ्ती ना बने, मैं नहीं कहता कि बने. कोई मुफ्ती बन रहा है तो कम से कम दुनिया की इतनी तालीम से वो वाकिफ रहे कि कहीं किसी मसले पर अगर उसको जवाब देना पड़े तो वो जवाब देने के मौकूफ में आए. इतनी तालीम हासिल करना पड़ेगा. मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, अल्लाह ने 2 हाथें दिए, अगर एक हाथ हो एक हाथ ना हो तो कितनी मुश्किल होती. इसी तरह दीन और दुनिया के इल्म का मामला ये, एक दीन का इल्म है, दूसरा दुनिया का. जब तक दोनों उलूम साथ नहीं होंगे उस वक्त तक कामयाब नहीं होंगे. अजीज तलबा व तालिबात, बातें बहुत है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में एक तो अपने मकसद को पहचानिए आप, दूसरी चीजें दूसरों की भलाई करिए. एक रिवायत है, उसमें बताया गया कि जो अल्लाह की बंदों की फिक्र करता है अल्लाह ताला उसके मामलात अपने सुपुर्द कर लेता है. अल्लाह ताला उसके मामलात को हल करने लग जाता है. और ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है. मैं जब कॉलेज में पढ़ाता था, किसी वजह से मैनेजमेंट से हमारा इख्तिलाफ हुआ, डीए रोक दिया हमारा. मैं एक नेक काम के लिए निकला, एक सैलाब आया था करनूल में, तो हमारे एक साथी थे सैयद हमजा अली, मैं जाने लगा तो बोले मतीन भाई मैं आपके साथ हूं, दुआ हूं, अब ये काम पे जा रहे हैं, हमारे को दे देते हो ना. मुझे मालूम ही नहीं ऐसा होगा, बल्कि मैं वहां से वापिस हो रहा हूं, शाम में 7 बजे के टाइम कार में हूं, मुझे फोन आया कि 4 बजे ऑर्डर्स आ गए. ऐसे कई मामला हुए मेरे साथ. हम तो सोचते रहते ये इसलिए कर रहे हैं कि इसका बदला मिले, लेकिन अल्लाह ताला खुद हमारे रास्ते के हडल सटाता है. ये अल्लाह का वादा है अपने बंदों से. आप फिक्र करें. सब ये तालीम 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 क्यों बोलते? इस मुल्क में जब तक आप तालीम हासिल नहीं करेंगे, इल्म आपके पास नहीं आएगा, नॉलेज नहीं आएगी, आप लोगों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे. आपको पता नहीं है हमारे दुश्मन कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान से हमको जवाब दे रहे हैं, वो गलत उसकी तावीलात लेते हैं, उनको नहीं मालूम, बताना पड़ेगा. अहादीस पढ़ रहे हैं, अहादीस के जरिए हमारी बात को कंडम करने की कोशिश कर रहे हैं. वो लोग इतना पढ़ रहे हैं हमारे मजहब के बारे में. हम उनके मजहब के बारे, हमारे मजहब के बारे में जानते तो माशाल्लाह, उनके मजहब के बारे में क्या जानेंगे. हमारी कैफियत ही है, अगर कभी हमसे बात करें तो हम बताते कि उनके मजहब में क्या है और कितने बुराइयां हैं. इसलिए जो है हमारे जैसे लोगों से कभी बात करना नहीं चाहिए. आप बताइए कोई बात करना चाह रहे तो मैं बात करने तैयार हूं उनसे, उनके मजहब में क्या है. बात नहीं कर सकते, ठहर नहीं सकते हमारे सामने. कई बच्चियां कॉलेज में सवाल करती, बच्चे उम्र नहीं करते, लेकिन बच्चे सब ये बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला इतनी कम उम्र में हुजूर क्यों शादी कर लिए. तो मैंने कहा ये आपके जहन में कौन डाला? बोले स्कूल में फला टीचर बोले थे, वो नॉन मुस्लिम थे. और ये हुजूर के इतने अज़वाज मुतहरात क्यों थे 11? तो मैंने कहा कि उस वक्त की हिस्ट्री पढ़िए आप. एक अरब के हरम में 100 50 उसकी बीवियां होती थी. इस्लाम ने उनको चार पे रोका, कहा 4 से बढ़ के नहीं होना. मैं किसी और मौके में बताऊंगा अरब क्यों 4 कर सकते. हिंदुस्तान के लोगों को जरूरत नहीं, 1 2 कर लिया तो बहुत कर लिया, उन्हें तीसरी की भी जरूरत नहीं है. उसकी वजह भी बताऊंगा मैं. साइंटिफिक एतबार से अल्लाह ताला ने दीन दुनिया दोनों अल्लाह ने दिया, उसका शुक्र है. माँ बाप के जुतियों का तोफैल है, असातिज़ा की मेहरबानियां हैं तो पढ़ा है. लेकिन जो मसला इस वक्त तो तफसील में जाऊंगा नहीं, लेकिन ये कि मैंने उनसे पूछा कि ठीक है उनके कई भगवान है, ये बता दीजिए कि अगर एक आदमी के 5-6 बीवियां हो तो उनको एतराज है. कोई औरत के अगर 5 शौहर है तो उसको एतराज नहीं होता क्या? पूछो जाके. अरे सर क्या बोले आप? बोले वो बोला बता दीजिए जिसके पास, उनके कहने के बाद 2, उनके पास जो है उस बारे में 2 ओपिनियन है. एक ये कि किशन जी के 1800 वाइफ्स थे और लीगल इलीगल वो झगड़े में जाना नहीं चाहता. दूसरे ये 2200 थे. मैंने कहा कि अगर 11 पे एतराज है तो 2200 रखने वाले हम पे क्यों मानते, एतराज करते. अरबों का माहौल, अरब का माशरा बिल्कुल अलग है, हिंदुस्तान का अलग है, आप तस्वुर भी नहीं कर सकते. तो ये इस किस्म के सवाल थे, इसका जवाब देने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा. आपको तैयार होना पड़ेगा. आप जो है रह नहीं सकते. एक मैं और बात करता हूँ, ये हमारे पास हिंदू मैथोलॉजी इतनी खतरनाक आ गई है. कोई औरत शादी हुई, किसी वजह से डाइवर्स हो गया, या ये कि जो है उसके शौहर का इंतकाल हो गया, मुतल्लका हो गई, दूसरी शादी घर वाले करने तैयार नहीं उसकी. ये बहुत बड़ा गुनाह है. मैं दीन पढ़ाऊं, फिक़ह भी जानता हूं, कोई आलिम मुफ्ती है तो उनसे जाके पूछ लीजिए. मैंने मतीन खादरी ने बात कही. घर में एक लड़की है जिसकी अनबिया शादी नहीं हुई, एक लड़की है जिसका शौहर दुनिया से गुजर चुका है, उसको छोड़ चुका है, तो शरीयत यह कहती है पहले तो उसकी शादी की फिक्र करो, तुम्हारे घर जो के आके बैठ गई. जो शादी नहीं हुई उसकी फिक्र अभी मत करो, पहले उसकी फिक्र करो, पहले उसकी शादी करो. ये जब बचपन था पढ़ा था उसी वक्त, बाद में जब समझ में आया तो मानो इस्लाम कितना पाकीज़ा निज़ाम है, कैसा बेहतरीन निज़ाम है इस्लाम का. मैं डिग्री 2nd ईयर कंप्लीट करा था, हॉलीडेज थे,
میرے ایک انکل کے بہت بڑے کاروبار تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ کمپنی میں انگلش میں لیٹر لکھنا ہے, جو لوگ جا رہے ہیں ان کے سالے بھی تھم تھے, مطلب اردو پڑھتے تھے, انگریزی آتی نہیں تھی, تو ذرا آپ چلے جاؤ ساتھ ان کے. میں کہا بابا سے, میں والد صاحب سے پوچھ لیا بولے. پھر میں آ کے والدہ کو بولا تو بولے بابا بتا رہے تھے کہیں سجانا ہے چاچا کے, جاؤ بولے. تو یہ جامل بلکہ مدھیہ پردیش میں, تو الگ ڈسٹرکٹ بن گیا, پہلے مدھیہ پردیش میں تھا, وہاں اسٹیل بھلائی اسٹیل پلانٹ ہے, وہاں سے ان کا کام تھا, وہاں ایک ایسی کمپنی ہے, وہاں سے کچھ مال اٹھانا تھا, خالی میں ان کو ایک لیٹر لکھنا تھا انگریزی میں, اس کے لیے میں گیا. وہاں گئے تو جہاں ہم لوگ لارج میں ٹھہرے تھے, ساتھ ہمارے لیبر تھے, ان کے ایک سالے تھے, تو وہ جو میرے کو پورے لیبر بابا بابا بولتے تھے, ان کو جو ہے کیونکہ ان کے تھے تو جو ہے ان کو صاف صاف بولتے تھے. تو میں کم عمر تھا بہت, ظاہر ڈگری سیکنڈ ایئر کمپلیٹ کرا تھا. تو وہاں ایک بینک مینیجر تھا, اللہ کی مدد کیسے آتی تھی, اس نے لوگوں کو رات میں جوا کھلانا سکھا دیا بیٹھ کے. فجر میں اٹھتے میں ڈانٹتا تھا پورے, وہ میرے سے عمر میں بڑے, جتنا ڈانٹنا ڈانٹتے, جتنا سمجھانا, اس کے بعد چلے جاتا تھا میں. تو بولے تم کچھ بھی نہیں بولتے, بولے ہمارے سیٹ کے بھتیجے ان کو کچھ بھی نہیں بول سکتے, انہوں نے غصہ کرے تو بھی. اس کے بعد جو ہے میں پوچھا تم راتوں میں کرتے کیا, تو ایک نے میرے کو ڈرتے ڈرتے بتایا صاحب ایسا کارڈ کھیلتے بیٹھتے, وہ مینیجر لے کے بیٹھتا. اس کے بعد بات ہوئی تو اس نے مرد کی دوسری شادی کے بارے میں ان کے دماغ خراب کرا, اور لوگوں نے میرے سے پوچھا, اور میں ریئلی آپ کو بتا رہا ہوں, ایسا نہیں کہ میں بہت اس وقت پڑھا تھا, میں دین کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا, تھوڑا بہت گھر کا ماحول تھا, والد صاحب والدہ کی, اتنا اس سے بڑھ کے نہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بات کرو, بولو ان کو میرے سے پوچھو, بولو بتاتا ہوں میں. اب بیٹھا, دل میں دعا کرا اللہ تعالیٰ انہیں کچھ سوال کرا تو میری مدد کریے, میں خود دین کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا, اس کو کیا جواب دوں گا. باتوں میں اس نے ایک بات مجھ سے کہی, میں اس کو موقع دیا بات کرنا, کبھی آگے والا اگر کچھ کہنا چاہتا ہے اس کو موقع دیا جائے تاکہ ہم کوئی بات اس کی پکڑے. اس نے کہا کہ دیکھیے یہ کیسے, بولے تو میرے منہ سے نکل گیا, مرد کی کیا, اگر عورت کی بھی ہمارے پاس دوسری شادی ہو سکتی ہے اگر کنڈیشن ہے کہ اس کا شوہر نہ رہے. ہاں اس کو یہ بھی نہیں معلوم تھا ایسا. تو وہ بینک کا مینیجر تھا, پنجاب کا رہنے والا تھا, اس کو نام بھی یاد ہے, آپ رام لال اس کا نام تھا. تو وہ بولا ایسا کیسا کرتے, بولے ہمارے آنٹی 14 ایئرس میں ان کی شادی ہوئی تھی, ارلی میریجز ہوتے تھے پہلے, بولے تو بولا ہاں ہوتے تھے. تو جو 14 ایئرس میں بھی 6 منتھ کے بعد ایکسیڈنٹ میں ان کے ہسبینڈ چلے گئے, انہوں نے شادی نہیں کر لی, جنم کا مدرسہ. تو جب بھی میرے دماغ میں آیا, میں نے کہا کہ آپ کی آنٹی بہت پاک پویتر تھی ہوں گی. میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں کچھ سن کرے, کوئی غلط تھے بول کے, میں مانتا ہوں انہوں پاک ہوئے. ہر عورت ایسی نہیں ہو سکتی, اس کو شادی کی ضرورت تھی, اگر آپ نہیں کریں گے تو ساری سوسائٹی کو خراب کرے گی. سر کو ہاتھ لگا لیا, اور میں نے بہت تفصیل سے بولا, آپ کو شارٹ بتا رہا ہوں, سر کو ہاتھ لگا لیا اور رات تمام سویا نہیں, اور نہیں لوگوں کو سونے دیا. صبح اٹھ رہے نہیں رہا, میں نماز پڑھنے کے بھی آ گیا, واک کرتا ہوں شروع سے عادت ہے, آ گیا اٹھ رہے نہیں, اٹھایا کیوں, تو بولے نہیں صاحب آپ نے سونے نہیں, اٹھو 10 بجے اٹھ کے کمپنی کو چلے رہو, جلدی اٹھے نہیں. وجہ یہ کہ میں نے اس کو ایسا جواب دیا, پڑھا لکھا آدمی تھا, انہیں سمجھ گیا کہ اسلام سچ ہے اور ہمارا مذہب غلط ہے. ہم کو ڈاؤٹ ہوتا ہے ہمارے مذہب کے بارے میں, آپ کو اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا. دوسرے دنیا کی تعلیم اس لیے ضروری ہے, میں آپ کو کہتا ہوں اس فرقہ پرستی کے ماحول میں ان کی حکومت جو آج جو ہے سنگاسن پہ برجمان ہے, انہی کی حکومت تھی. اے پی جے عبد الکلام مسلمان نہیں تھے, ان کو پریزیڈنٹ آف انڈیا کانگریس نے بنایا کہ ان لوگوں نے بنایا, ان لوگوں نے بنایا. ان کو کیوں بنایا کہ یہ پوجا کرتے ہیں 2 چیز کی, ایک جس سے فائدہ ہوتا ہے اس کی, جس سے ڈر ہوتا ہے, جس کے پاس طاقت ہوتی ہے. انہوں نے فائدہ دیا, میزائل مین ان کا نام رکھا گیا. میزائل ٹیکنالوجی میں ہندوستان تھا ہی نہیں کہیں, اور اس کو جو ہے ٹاپ 5 جو پوزیشن پہ لا دیا اپنی زندگی میں اے پی جے عبد الکلام نے. یہ بڑا کارنامہ ہے. لوگ کہتے ہیں مسلمان کیا کرے, یہ کرے, ارے ہم اس ملک کو تہذیب دیے, ہم نے اس ملک کو تمدن دیا, ہم نے یہاں کے لوگوں کو چپل پہننے کا سلیقہ سکھایا. آپ 100 سال پہلے اٹھا کے بڑوں سے پوچھئے, کوئی اگر 90-80 سال کے, چپل پہننا کیسا ان کو نہیں معلوم تھا, چپل کیا چیز ہوتی نہیں معلوم تھا. کپڑے پہننا اور کپڑے کس طریقے پہننا, یہ سلیقہ ہم نے ان کو دیا. ہم نے بہت کچھ ان کو دیا. میں بتانا چاہ رہا ہوں ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے. ہم جو ہے ایک اپنا جو ہے سیٹلائٹ اسٹیشن ہوتا ہے, جیسے سیٹلائٹ چھوڑا جاتا, ہمارا کوئی اسٹیشن نہیں تھا, یہ لوگ نہیں جانتے, اس لیے بات کر رہا ہوں. جو ہے ہم رشیا کے سیٹلائٹ اسٹیشن سے اپنے سیٹلائٹ چھوڑتے تھے. پہلا روحانی سیٹلائٹ اسٹیشن بنانے والے کا نام اے پی جے عبد الکلام ہے, اور ان کی قیادت میں سائنٹسٹ کی ٹیم نے تیار کیا. یہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے. بم بنا لیا گیا تھا, لیکن ایٹم بم کو ایکسپلوژن کے لیے پن کی ضرورت ہوتی ہے, وہ پن میں بن رہا تھا. ایک بار یورپیس کنٹریز گئے جس کے پاس نیوکلیر بم ہے, فرانس, جرمنی اور پھر جو انگلینڈ, اور انہوں نے اپنے لائب بتایا, ایک سائنٹسٹ سے مانا ہوا, ویل نون ریکگنائز اسکالر ہے. تو خالی کچھ نہیں, ایسے پن کیسا ہوتا کیا ہوتا خالی دیکھ لیے, آ کے اپنی ٹیم سے کہا بنانا ہے میرے کو, اور انہوں نے پن بنایا. ہم بم بلاسٹ نہیں کر سکتے تھے, اے پی جے عبد الکلام اگر پن بنا کے ان کو نہ دیتے.
یہ تاریخ ہے مسلمانوں کی. بہت سارے باتیں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. آج بات کرتے ہیں IIT کی, یہ کہتے یہ IIT کا آئیڈیا جو ہے بات کرتے بہت بڑے تو جواہر لال نہرو کو دینے والوں کا نام ہے فرسٹ ایجوکیشن منسٹر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے IIT کا تصور دیا. آج دنیا میں ہندوستان کا انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی میں ڈالنا شرح IIT کے اسٹوڈنٹس کی وجہ سے, IIT کے کوالیفائڈ انجینئرس کی وجہ سے. آپ کو یہ سب چیزیں جاننا پڑے گا. میں تفصیل میں جاؤں گا تو بہت زیادہ تفصیل ہو جائے گی. شارٹ ہنٹ دے رہا ہوں, ہم کو بتانا پڑے گا کہ ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں, ہم مکاندار ہیں. یہ ملک کی تعمیر میں سب سے بڑھ کے قربانیاں آزادی میں کسی نے دیا. آپ نام فراموش کرنے پہ بیٹھے ہوئے. گاندھی جی کو مہاتما گاندھی بنانے والے 2 علی برادران ہیں, محمد علی اور شوکت علی رحمۃ اللہ علیہ. آپ اپنے اساتذہ سے پوچھ لیجیے باتیں. سب سے پہلے گاندھی جی بھی نہیں چاہتے تھے کہ مکمل آزادی, مکمل سوراشٹر, مکمل آزادی کا نام دینے والے پہلے آدمی ہیں محمد شوکت علی. یہ جنہوں نے کانگریس کے فرسٹ پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے کہا کہ مکمل آزادی چاہیے, ہم تھوڑی آزادی ان کے تحت لینے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے سنگرش کیا, جیلوں میں گئے, ہمارے علماء جیلیں بھرے, کالا پانی کی سزائیں گئے. ان کا نام و نشان کہیں نہیں تھا. یہ جس کے چیلے ہیں انہوں نے تو کئی مرتبہ لیٹرز لکھ کے دیا, ہم آپ کے غلام ہیں سرکار, آپ جو بولے کر رہے ہیں, مجھے بلا وجہ جیل میں ڈالے, مجھے چھوڑا جائے. یہ ہسٹری ہے, یہ حقائق ہے, کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. ہم کو بتانا پڑے گا. آج نفرت کی بنیاد پہ, آج اس بات آپ کو معلوم ہے اورنگزیب علیہ الرحمہ کے بارے میں, وہ تو آپ ہی کے وطن میں یہی دفن ہے, آپ ہی کے شہر میں. تو جو یہ ان کے بارے میں آج کچھ کیسے باتیں کہی جاتی ہے. آپ سن لیجئے, ہندوستان کا جی ڈی پی تو جانتے نا, ابھی تو 4 اور 5 کے درمیان کھیل رہا ہے. 7 بولتے غلط بات, 5 سے کبھی بڑھ رہا ہے نہیں. اس وقت تھا 25%. دنیا میں کسی کنٹری کا جی ڈی پی اتنا نہیں تھا جو ہندوستان کا تھا. یہ اورنگزیب کی دین تھی. آپ جھوٹ اور نفرت پھیلانے کی باتیں کرتے. ہم کو دشمن کے عزائم کو جاننا ہے. وہ چاہتے ہی ہیں کہ آپ کے شہر کا نام بدل دیا گیا, آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا. ہمارے شہر کا نام بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے, ہم نے کہا تو بدلنے نہیں دیں گے, دیکھیں گے کیسے بدلتے. ہمارے شہر کا نام بدل کے کہا جاتے بھاگیہ نگر رکھ دے, ہم نے کہا یہ نہیں ہوتا, حیدرآباد ہی رہے گا, دیکھ لو تم کیسا کرتے. تو یہ آپ کے ہر جگہ کا نام بدل رہے ہیں, ریلوے اسٹیشنوں کا نام. چاہتے ہیں کہ آپ کو یہاں سے مٹا دیں, آپ کی ہسٹری, آپ کی تاریخ کو مٹا دیں. اقبال نے ایک مقام پہ کہا تھا, آج وہ مجھے شعر سمجھ میں آ رہا, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو, تمہاری تاریخ بھی نہ ہوگی, تمہاری تاریخ بھی نہ ہوگی تاریخ کے داستانوں میں, تمہاری تاریخ ہسٹری میں نہیں رہے گی. وہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہسٹری کو اس طرح مٹا دیں اور اس طرح وینش کر دیں, ہسٹری کو نکال دیں مسلمانوں کے کنٹریبیوشن کو. یہ کوششیں فرقہ پرست کر رہے ہیں. ہم کو ایک زمانے میں فسادات کرتے تھے, ڈراتے تھے, مسلمانوں نے ٹھہر کے مقابلہ کیا. خلیل اللہ حسین عیسیٰ پہلے واحد قائد تھے ہندوستان کے جنہوں نے اورنگ آباد کی سرزمین سے, آپ کی زمین وہ ہے جس سے انہوں نے نعرہ دیا مسلمانوں کو, مسلمانوں کسی کو چھوڑو نہیں, اللہ کے نام پہ کھڑے ہو جاؤ, کوئی تم کو چھیڑتا ہے پھر اس کو چھوڑو نہیں تم. یہ جذبہ اورنگ آباد کے مسلمانوں میں سب سے پہلے پیدا کرنے والی شخصیت کا نام سید خلیل اللہ حسین علیہ الرحمہ تھا, جو تعمیر ملت کے بانی تھے, جو حیدرآباد سے یہاں آئے تھے. 2.5 گھنٹے آپ جو ہے یہاں حشر صاحب کی فیملی ہے, ان سے پوچھ سکتے ہیں, ان کے مکان پہ ٹھہرے اور 2.5 گھنٹے انہوں نے خطاب کیا, 2.5 hours. اور مسلمانوں میں ایک ولولہ پیدا ہوا. اس کے بعد یہ کمیونل رائٹس ہوا. تھوڑی دیر میں یہ پہلا شہر تھا جس کو فوج کے حوالے کرنا پڑا, مسلمانوں کو روک نہیں پائے. یہ کیفیت ہوئی تھی. اس کے بعد پھر اورنگ آباد میں کوئی بڑا فساد, چھوٹ موٹ تو ہوتے رہتے ہر جگہ, کوئی بڑا فساد نہیں کرے. اب ان کا نیتیں بدل گئی, ان کی پلاننگ بدل گئی. اب ایسے قوانین بنا رہے, قانون تو بنتا ہے سب کے لیے, لیکن کمزور تو اس ملک میں ہم ہی ہے نا, دلت ہی ہے. یہ تو پھنس جاتے ہیں, باقی سب اس سے نکل جاتے ہیں تاکہ ان کو پریشان کیا جائے. جو رزاق صاحب نے جو بات کہی قانون کی, اس لیے ہم کو قانون کا علم حاصل کرنا ہے. میرے بارے میں بتایا گیا کہ میں بعد میں LLB کرا, LLM کرا. میں پہلے سے بات کرتا تھا, لیکن میرے کو ایک پرابلم ہوتا تھا, میں قانون کو نہیں جانتا تھا. اگر کوئی میرے کو پوچھتے آرٹیکل 144 کیا ہے, اپنے جو CRPC کیا ہے, CPC کیا ہے, معلوم ہی نہ تھا میرے کو. اگر کوئی پوچھتے فنڈامنٹل رائٹس میں 25 کیا ہے, 14, 15 کیا ہے, 21 کیا ہے, 28, 29, 30 کیا ہے, مجھے نہیں معلوم تھا, بات ہی نہیں کر سکتا تھا. میں نے جب قانون پڑھا تو اب ان کے قانون کے دھجیاں اڑاتا ہوں جو قانون بن رہا ہے. یہ جو انہوں نے قانون بنایا, آپ کو مانے وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے بارے میں, اس میں میری بے شمار تقاریر ہوئی جلسوں میں. میری تقاریر ہوئی تلنگانہ میں, آندھرا میں, کرناٹک میں. میں نے ان کے جو ہے دھجیاں اڑا کے بتا دیا کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کا وائلیشن ہے اس میں, یہ ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے. کوئی جواب نہیں دے سکتے. ان کو معلوم ہے کہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے, یہ کیا کہہ سکتے. آپ قابل بنیے, قانون کے پیشے میں آئیے. آپ, میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو ہمارے سیکرٹری صاحب نے CLA کے
रजाक साहब ने बात कहते कहते आगे बढ़ गए, जहन से निकल गया उनके। हम जो है गुज़िश्ता 3-4 साल से ला के लॉ सेट का वो टफ हो गया हमारे पास तेलंगाना में। आपकी इत्तला के लिए मैंने एक ऐसे कॉलेज से जिसका आखिरी नंबर है, मुस्लिम मैनेजमेंट कॉलेज है, वैसे मुस्लिम मैनेजमेंट कॉलेज के ला के अच्छे भी नंबर, वो 10 में भी टॉप 10 में भी आते, वो अगर 50 कॉलेज से तो 49-50 नंबर उसका है। उसके एडमिनिस्ट्रेटर और डायरेक्टर से मुलाकात हुई एक मीटिंग में, तो मैंने पूछा कि क्या है भाई, जो क्वालिफाई नहीं हुए वो बच्चों को आप कनेक्ट भेजना है तो क्या डोनेशन है? ये जी मिनिमम 1 लाख रुपीज, आप भेजे तो 1 लाख 1.5 ले रहा हूँ, आप भेजे तो 1 लाख दे दो। मतलब आपके कॉलेज में जो 65,000 पर एनम फीस देना है। बोला ये रजा साहब आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं, आप हम सुनिए। तो जो है हम जो है फ्री कोचिंग शुरू करें लॉ सेट की। हद ये कि अगर देर हो जाती तो हम अपने जेब के पैसों से बच्चों को ब्रेकफास्ट भी कराते। उसमें जो है न्यूमेरिकल एनालिसिस एक होता, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते उसमें, और जो है वो जो है हमारे मोइजुद्दीन इंजीनियर साहब लेते, और जहाँ तक ला की बात होती मैं और रजाक साहब और हमारे दूसरे और भी अहबाब है वो भी लेते। ज्यादा मैं और रजाक साहब सबसे ज्यादा क्लासेस लेते डेली, फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड वो डेली लेते हम लोग। और 35-40 डेज की कोचिंग में आप सुने तो ताजुब करेंगे, इस साल 70,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए जिन्होंने 6 मंथ की कोचिंग ली थी। उसमें मुसलमान नॉन मुस्लिम सब थे। हमारे पास मुश्किल से 28-29 स्टूडेंट्स 30 इनरोल हुए, 28-29 स्टूडेंट्स आए, रेगुलर पढ़े। और आप ताजुब करेंगे 70,000 स्टूडेंट्स में हमारे पास जो रैंक लाई है बच्ची, वो जो है उसको जो रैंक मिला है वो 96 रैंक लाई है। उसका नाम है सादिया फातिमा। 96 रैंक 70,000। और इसके बाद और भी रैंक्स है, 154 है, 204 है, 268 है, कई रैंक्स 3GD 2GD में लाए हैं। 70,000 में ये रैंक्स लाना 35 डेज की कोचिंग में। मैंने कहा कि हमारी मेहनत तो है, लेकिन असल हमारी मेहनत कुछ नहीं है, ये अल्लाह की मदद है। हमारा इखलास, हमारी टीम का इखलास पूरी ऐसी हमारी टीम में, बल्कि एक से एक जज्बे वाला है। परसों प्रोग्राम चल रहा था, पूरा हाल ये कुछ भी नहीं है। 250 स्टूडेंट को दिया और 50 को कहना भूल गया, और 50 को सेलेक्ट करने जाने डिग्री के, क्योंकि अभी डिग्री में एडमिशन चल रही, प्रोफेशनल कॉलेज में, इंजीनियरिंग में, BBA में, मेडिसिन में, ये अभी खत्म होने के बाद LLB में, फिर हम और 50 बच्चों को देंगे। 300 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दे रहे। अब अंदाजा लगा लीजिए, मिनिमम 10,000 रुपीज देते शहर में और मैक्सिमम 20-25,000 देते। अगर आप 10,000 से भी रख ले तो 30 लाख रुपीज तो हम खाली हैदराबाद में खर्च कर रहे हैं। पहले अल्लाह ताला का फजलो करम है और आप लोगों के अकाउंट से ये काम है। ये काम किस लिए कर रहे हैं? हम चाहते कि तालीम के मैदान में मुसलमान आ गया है। यह अभी मोइस सर आपको बता रहे थे आपके कि जो है ग्रुप के एग्जाम्स, हमारे पास जो है अवेयरनेस नहीं है। एक बहुत बड़े आलिम मेरे घर पे आए, नाम बोलना नहीं चाहता, बहुत बड़ी शख्सियत है हिंदुस्तान की, और मेरे को बोले कि मैं जो है सिविल सर्विसेज की कोचिंग देना चाहता हूँ। आप नहीं दे सकते, आप मेरे को ऐसा बोल देते। वो हमारे इमाम बाबा थे, मैं जरा सब बोला मैं जो कह रहा हूँ सुनिए, आप पढ़े कभी जाके? मैंने पढ़ा, बोले मैं आलिम, मगर मैं जानता हूँ। मैंने आप नहीं जानते, मैं जीता जानता हूँ। मैं जो है वहां पर PSC का मेंबर रहा, मैं 2 मरतबा सेशन अटेंड करा जो है UPSC के, और वहां के चेयरमैन से, वहां के मेंबर से हमारी घंटों बात रही। मैं जानता हूं कि वो किस लेवल का एग्जाम होता है और वो क्या क्या होता है वहां। आप कोशिश कीजिए कि स्टेट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एग्जाम्स की तैयारी कराएं। ये बहुत सारे लोगों ने मालूम था, टीचर्स को भी नहीं मालूम था, टीचर्स साथ ये बताए। स्टेट ग्रुप 1 का जो ऑफिसर होता वो जो है नेक्स्ट टू IAS IPS ऑफिसर होता। मिसाल के तौर पे हमारे बावजीर साहब, लेक्चर साहब मुंडी ला रहे, उनको मालूम है। तो जो वो होता है कि मिसाल के तौर पे म्यूनिसिपल कमिश्नर ग्रेड 1 का ऑफिसर है, वो IAS होता। ग्रेड 2 का जो ऑफिसर होता वो PSC का, यानी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का ग्रुप 1 ऑफिसर सेलेक्ट होकर आता, वो जो ग्रुप जो है कमिश्नर 2 होता। 8 साल के बाद वो कन्फर्ड IAS ऑफिसर बन जाता खुद ब खुद, उसको UPSC जाने की जरूरत ही नहीं है, यही रखे। और आपको मालूम है म्यूनिसिपल कमिश्नर ग्रेड 2 ऑफिसर भी क्या होता? मैं बता रहा हूं, मुझे काम था तो एक मामूली जवान बल्दिया का कुछ था, साफ बोलना पड़ा उसको, अरे सर आप मेरे को शर्मिंदा कर, मैं करा देता हूँ सर, काम है मेरे को जल्दी कराना है। तो जवान को भी साफ बोलना पड़ता। अगर आप में से कोई म्यूनिसिपल कमिश्नर ग्रेड 2 ऑफिसर बनकर जाना है तो कितना नहीं, पुलिस में आना चाह रहे, आप याद रखिए DSP जो होता है वो DSP होता है ग्रुप 1 ऑफिसर स्टेट का, और वो बाद में कन्फर्ड होकर SP बनता। इसी तरह ये IAS ऑफिसर डिप्टी कलेक्टर भी होता है, इसी तरह जैसे ये बनता कलेक्टर बनता है बाद में 8 साल के बाद, जब वो कन्फर्ड IAS हो जाता है। तो ये मालूम होना जरूरी है। ये आसानी से आ सकते हैं आप। स्टेट लेवल में आपके स्टेट के बच्चों का मुकाबला रहता,
آپ UPSC جائیں گے, ہاں میں نہیں جانا بلکہ رہا ہوں, وہی کریم جو بچے 18 آورس ورک کر سکتے, ہارڈ ورک 18 گھنٹے, دعوت نہیں, رشتہ داریاں نہیں, سیل فون نہیں, ٹی وی نہیں, گپ بازی نہیں, کوئی چورستے پہ ٹھہرنا نہیں, وہ دیوانہ ہو گیا کتابوں کا, وہی UPSC کو جائے ورنہ مت جائے. کئی نوجوانوں کو دیکھتا ہوں ایک ضد آ جاتی, 3-4 سال کرتے چھوڑ کے کہیں پرائیویٹ میں جا کے کام کرتے, ضرورت نہیں ہے بھائی. میں کئی نوجوانوں کو آپ آ جائیے اسٹیٹ PSC میں آئیے, یہ بڑے آفیسرس ہوتے ہیں, آپ کو جانا. گروپ 2 میں انسپیکٹر لیول کے رینک ہوتے پورے, چاہے وہ اپنے ٹیکس میں ہو یا پولیس میں ہو یا RTO میں ہو. آپ جو ہے کہیں میں بھی جائیں تو وہاں پر آپ کو جو ہے انسپیکٹر لیول کا وہ بھی بڑا پوسٹ ہوتا ہے, وہ بھی ایکول ٹو گزٹڈ آفیسر ہوتا. اس پوسٹوں میں بھی آپ گروپ 2 میں بھی جا سکتے ہیں. اس بارے میں فکر کریں, یہ فکر آپ میں پیدا کرنا ہے. میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا, آخری بات اس سلسلے کی کہتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ہم جیسے بتایا گیا ایک شمع لے کے حیدرآباد سے نکلے. سب آپ صدارت مت کریے, میں نیکسٹ ٹائم صدارت نہیں کروں. صاحب نیچے بیٹھیے, میں نیچے بیٹھنے, میری پوری ٹیم نیچے بیٹھنے کی تیار ہے, آپ لوگ پورے اوپر بیٹھیے. آپ کے ہم کو اس کی فکر نہیں, ہم کہاں بیٹھ رہے ہیں. ہم کو فکر یہ ہے کہ ہم یہ جو شمع روشن کریں, یہ شمع کے ذریعے کئی شمع جلیں اور اورنگ آباد شہر میں کوئی بچہ ایسا نہ ملے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ماں باپ غربت کی وجہ سے اس بچے کو نہیں پڑھا سک رہے. یہ جذبہ آپ کے اندر پیدا کرے, یہی مقصد ہے. آج آپ اسکالرشپ لے رہے ہیں, ہر بچہ اس اسکالرشپ ہولڈر, ہر بچی یہ ارادہ کرے میں موئز بھائی کی طرح, شہاب بھائی کی طرح ہم بھی اسکالرشپ لے کے آج پڑھے ہیں, اور کل ہم انہی کی طرح لوگوں میں اسکالرشپ دیں گے, اور سارے ہندوستان میں اسکالرشپ دینے کے لیے ہم جو ہے پیپلز ویلفیئر ایجوکیشنل ٹرسٹ کے کھاندہ باد کھاندہ چلیں گے اور اسکالرشپ دیں گے. یہ ارادہ, یہ عزم کرے. آپ یقین مانیے غریبوں کی مدد آپ کرنے کا ارادہ کریں گے, آپ اچھے مقام پہ جائیں گے, پڑھے لکھیں گے. تو ابھی انجینئرس نے بنے, ہمارے ساتھ ڈاکٹرس نے بنے, اور بننے کے باوجود ان کی جو پڑھائی تھی, میں کیونکہ اسلامک کا ایک طالب علم ہوں اس لیے میں کہہ سکتا ہوں, اگر کوئی مفتی اس بارے میں اعتراض کرتا ہے تو بات کرے, عام لوگ نہیں. میں عام لوگوں سے بات کرنا نہیں چاہتا, مفتی سے بات کروں گا. بڑے بڑے علماء کے سامنے بات رکھا, انہوں نے قبول کی. آپ کا دنیا کی تعلیم حاصل کرنا, میری بات سن لیجیے, چاہے وہ سائنس ہو, میتھمیٹکس ہو, سوشل اسٹڈیز ہو, کوئی بھی سبجیکٹ, ایون مراٹھی سبجیکٹ ہو, اگر اس جذبے کے ساتھ ہے کہ میں اس کے ذریعے میں تو قابل بنوں گی, کچھ ملے گا, لیکن میں اپنی قوم کی خدمت کروں گی, اپنے ملک کی خدمت کریں گی, غریبوں کے لیے خیال رکھوں گی, کسی فیلڈ میں بھی جاؤ غریبوں کا خیال کروں گی. یقین مانیے پڑھنا نفیل ثواب سے پڑھ کے اجر ہے میرے پاس. نفیل نماز سے پڑھ کے جائے, نفیل نماز چھوڑیے لیکن پہلے پڑھیے. فرائض نے چھوڑنا ہے, فرض کی تو پوچھی ہے, بخشش نہیں ہے, لیکن نفیل چھوڑ سکتے ہیں, لیکن پڑھنا نہ چھوڑیں, تعلیم حاصل کریں. تعلیم کے بغیر کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حالات سے بعض وقت نے دیکھا نوجوان ایک دم مایوس نہیں ہونا. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے نکال دیتے ہیں. راستے بنیں گے, راستے نکلیں گے انشاءاللہ. اس ملک میں آپ پھر سر اٹھا کے چلنے کے قابل ہوں گے. لیکن 2-3 چیزیں ہیں, ایک ہے ایمان, دوسری ہے تعلیم دنیا کی اور دین کی, تیسری چیز ہے آپس کا اتحاد, اتفاق. کسی جماعت کی ہو, کسی مسلک کی ہو, کوئی ہو, کلمہ گو ہے تو میرا بھائی ہے. ہم نے اسکالرشپ دی, ہماری ٹیم نے یہاں کی جو ہے کوثر حیات صاحب کی قیادت میں جو کام کرے, کسی سے نے پوچھا آپ کون سے مسلک کے, کون سی جماعت کے, بس کلمہ گو ہے, آپ مستحق لے لیجئے اسکالرشپ. یہ ہمارا طریقہ ہے, اور اس طریقے پہ اگر پوری قوم عمل کرے گی انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. اصل چیز یہ ہے کہ فکر کی جائے. ایک اور بات یہ ہے, میں جو کہنا چاہتا ہوں, میں اکثر دیکھتا ہوں, ایک ملازمت مل جاتی ہے مسلمان, پھر انہیں اس سے ترقی کرنا نہیں چاہتا, آگے جانا نہیں چاہتا. میرے آفس میں 2 نان مسلم تھے, اور اب یقین مانیں گے جونیئر اسسٹنٹ کے پوسٹ پہ تھے. میرے کو بولے صاحب 2 مہینے کی لیو لے رہے. بولا کیوں لے رہے؟ نہیں صاحب پرمیشن مل گیا سیکرٹری صاحب سے, چیئرمین صاحب سے بھی, ہم تو آپ کو جسٹ انفارم کرنے آئے. بولا نہیں روکرو نے کیوں لے رہے بابا؟ نہیں صاحب گروپ پر لکھ رہے. تعجب کریں گے, جونیئر اسسٹنٹ سے پورے بیچ کے پوسٹ چھوڑ دے کے ڈائریکٹ وہ جو ہے آفیسر بن کے, گروپ 1 آفیسر بن کے گئے. ایک میونسپل میں گیا, اور ایک جو ہے اپنے اریگیشن کو ڈپارٹمنٹ میں کہیں چلے گیا, اسی شاید منڈل ریونیو آفیسر بن کے گیا, یا منڈل ریونیو آفیسر. تو یہ گروپ 1 آفیسر بن کے گئے, جونیئر غیر مسلم کے بچے, نان مسلم. ہمارے لوگ محنت ہی نہیں کرتے. پرسوں ایک صاحب کو ملا, میرے سے ملنے آئے, صاحب کی گائیڈنس سے میرے کو جو ہے بلدیہ میں جاب مل گیا. بولا ملا نا, اب نہیں صاحب کہاں تھا؟ بولے فیملی بچے. میں بولا میرے ساتھ بھی ہے. میں کہہ رہا صاحب بولے تو کیسا ہوں گا, ہر ایک کے ساتھ ہے, فیملی بچے رکے ہوئے کیا؟
आप पढ़ना, आप लिखना, मैं गाइड करता हूँ. मैं 1 महीने के टाइम दीजिए बोला, 1 महीने के बाद नहीं, 2 महीने के बाद आइए पढ़िए. एक जॉब मिल गया तो मैं रुकना चाहते आगे जाए, आगे जाके मेहनत करें. अजीज तलबा तालिबात, खाना कम खाना पड़े खाए, 2 टाइम का खाना पड़े खाएं. घर का सामान फीस नहीं है देना पड़ा, मंगिए, कोई नहीं दे रहा तो बेचिए और दीजिए. घर में कोई सामान नहीं रहता, लेकिन अगर आप कने सनद हो और सनद के साथ, डिग्री के साथ आप में टैलेंटेड हो, एक्सीलेंसी हो, फिर आप कहीं भी टिक सकते, किसी भी इंटरव्यू को फेस कर सकते. कितनी पार्शलिटी करेंगे, कितने करेंगे? 100 न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मुल्क को जरूरत है, उसमें 500 मुसलमान ठहरे, कितों को निकाल दे इंटरव्यूज में, कितों को निकालेंगे? आप पढ़िए, काबिल बनिए. हम कोशिश किए हैं, हमारे साथी हैं, हम एक मस्जिद की भी जिम्मेदारी जबरदस्ती उन्हीं की वजह से लेना पड़ा मेरे को. अफीफ अहमद नबील फारूकी साहब, उनकी बहन यहाँ तशरीफ फरमाए. मैंने इनको जो है तकरीबन मैं समझता हूँ 45 साल 44 साल 40 साल के कुछ ऊपर का अरसा उस वक्त मिला था, फिर आज इनको देख रहा हूँ मैं यहाँ पर. तो वो हमारे सेक्रेटरी, उन्होंने कहा मतीन भाई आप खाली सदर बन के रहिए, मैं पूरा काम करता हूँ. तो मस्जिद इतना बेहतरीन हम काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा साहब हमारी एक टीम है, रिश्तेदार है, डॉक्टर से बोला मुझे ऐसी लोग चाहिए, काबिल तरीन लोग, आप उनको जोड़िए. पूरे आप देखिए समीर हॉस्पिटल के डायरेक्टर साहब, फिर उनकी साहिबजादी, उनकी बहुत सारी बहू उनकी, फिर उनके रिश्तेदार ये बैठे हुए. और इनके बारे में उन्होंने बताया कि हमारे एक भांजी है, वो जो है रिसर्च किए हैं कि जो है अभी उन्होंने बताया AI के बारे में. उसमें मैंने जो पढ़ा वो जो है कैंसर के सेल पे, ब्रेस्ट कैंसर का जो सेल होता है उसके ऊपर मैंने उसमें पढ़ा है, उनके सर्टिफिकेट में उस पर रिसर्च किए. मैंने कहा कि नहीं भाई हमारे ट्रस्ट की तरफ से हम उनको मोमेंटो देंगे, 4 मीनार हमारा हैदराबाद का 4 मीनार ले जाके औरंगाबाद वालों को देंगे, और जो इंशाल्लाह हम उनको फ्लस्ट्रेट करेंगे. ये तो बहुत बड़ा कारनामा है. PhD जो है इसमें करना, उर्दू अदब में करना, अरबी में करना है तो बहुत सारे करते हैं, पर्शियन में करना, लैंग्वेज में. लेकिन एक ऐसी चीज जिसकी जरूरत है इसमें करना, मैंने उनको अप्रिशिएट इसलिए लेकर आ गया, हमारे को साथी के रिश्तेदार इसलिए नहीं. हम चाहते हैं कि और भी करें. अगर 10 लोग इस किस्म की PhD करते तो मैं ट्रस्ट की तरफ से वादा करता हूं, ट्रस्ट ना दे, ट्रस्ट भी देगा इंशाल्लाह. मैं वैसे तो सदर उस ट्रस्ट के चेयरमैन के, हम 10 लोगों को भी आइंदा साल फैसिलिटेट करेंगे. आप लोग वादा करें, हम करें, ये जज्बा हमारा है. इकबाल ने नौजवानों से मुखातिब होकर कहा था, शाही है परवाज है काम तेरा, शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी है. ये फिक्र मत करिए कि मुल्क में क्या होता, बहुत आसमां है, लेकिन आप परवाज करने के काबिल हो तो अल्लाह ताला यकीनन मदद करता है. अल्लाह फरमाता है कि जो है हो कोई काबिल जौहर तो हम शान कहीं देते हैं, ढूंढने वाले को दुनिया में नहीं देते हैं. ये हज़्म के साथ आगे बढ़े कि हम इस मुल्क को नया मुल्क बनाएंगे, इस दुनिया को नई दुनिया बनाएंगे, जिसमें अमन होगा, इंसाफ होगा, अदल होगा, जस्टिस होगा. इस इरादे से आगे बढ़े तो अल्लाह ताला जरूर कामयाबी देगा. शब गुरेजा होगी आखिर जलवे खुर्शीद से, इज़्म के साथ ये चमन मामूर होगा इंशाअल्लाह नग़मे तौहीद से. अस्सलाम वालेकुम. अब मैं मोहतरमा ख्वाजा कौसर हयात साहबा से इल्तिमास करती हूँ कि वो आए और 10th के टॉपर्स और 8वीं जमात के स्कॉलरशिप के तलबा के नामों का ऐलान करें. मैं एजाज़िया ट्रॉफीज़ के ऐलान से पहले आज के हमारे सदर नशीन और पीपल्स वेलफेयर ट्रस्ट के सदर आली जनाब ज़ीफ़िकार मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद मतीनुद्दीन खादरी साहब और उनकी टीम के लिए बस मेरे जहन में एक बात आ रही है. जो तूफ़ानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफ़ानों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं. आप तमाम के हौसलों को सलाम. तमाम शुरका, सरपरस्त साहबीन और अज़ीज़ तलबा, आपने बहुत ज़्यादा सब्र बर्दाश्त और इस्तेक़ामत क़ायम रखा. ये इस बात का सबूत है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तालीम से दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है. और सबसे पहले मैं दावत देती हूँ सरोश उर्दू हाई स्कूल सिद्धेश्वर कॉलोनी से तालिब इल्म इब्राहिम अली खां को. मैं मोहतरम मोहम्मद मतीनुद्दीन खादरी साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो इनका सर्टिफिकेट और ट्रॉफी के ज़रिए एजाज़ करें. हुरिया जरीन शेख अमीन, सरोश उर्दू हाई स्कूल सिद्धेश्वर कॉलोनी. हुरिया जरीन शेख अमीन. सरोश उर्दू हाई स्कूल मिटमिटा से आयशा मुमताज़
मोहम्मद आजम शेख। मैं डॉक्टर लईक अहमद फारूकी साहब से गुजारिश करूंगी कि आपके दस्ते मुबारक से असनाद व ट्रॉफी नवाजें। लिमरा फातिमा शेख अशफाक, सरोश उर्दू हाई स्कूल मिटमिटा से। हमीदिया उर्दू हाई स्कूल रहमानिया कॉलोनी से कौसर इदरीस अहमद पटेल। इसके लिए मैं डॉक्टर महवीश फारूकी को मदऊ करती हूँ कि तलबा की हिम्मत अफजाई अपने दस्ते मुबारक से ट्रॉफी देकर करें। सैयद अफजल सैयद महमूद, हमीदिया उर्दू हाई स्कूल रहमानिया कॉलोनी। इंदिरा गांधी उर्दू हाई स्कूल सब्जी मंडी से जवेरिया फातिमा अब्दुल जब्बार। मैं इंजीनियर मोहम्मद मोइजुद्दीन साहब से गुजारिश करती हूं कि वो अपने दस्ते मुबारक से ट्रॉफी दें। मसूदा फातिमा अब्दुल मजीद, इंदिरा गांधी उर्दू हाई स्कूल से। जवेरिया फातिमा अब्दुल जब्बार। कोहेतूर उर्दू हाई स्कूल सादत नगर से दोनों तालिबात तैयार है। इफ्रा अनम मोहम्मद रिजवान, ज़ैनब फातिमा शेर खान। अब मैं एडवोकेट सैयद राज़िक अहमद साहब से गुजारिश करती हूँ कि तलबा का एजाज़ करें। इफ्रा अनम मोहम्मद रिजवान, कोहेतूर उर्दू हाई स्कूल सादत नगर। ज़ैनब फातिमा शेर खान। अल्लामा शिबली उर्दू हाई स्कूल। मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब से गुजारिश करती हूँ कि तलबा का एजाज़ करें। अलीना कुलसुम अब्दुल खादरी। जोहा नाज शकील अहमद। अब मैं प्रोफेसर अबू बकर बावज़ीर साहब से गुजारिश करती हूँ कि वह तलबा की हिम्मत अफजाई करें। इंदिरा गांधी गर्ल्स हाई स्कूल उस्मानपुरा से खान फातिमा फिरदौस सलीम, नाजिफा शेख फैयाज। इकरा उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल बारी कॉलोनी की तालिबात। नबिया फातिमा, इकरामुल्लाह खान। मैं मोहम्मद फरीदुद्दीन साहब से गुजारिश करती हूँ कि इन तालिबात की हिम्मत अफजाई करें। तमसील फातिमा अनवर खान पठान। बुरहानी नेशनल उर्दू हाई स्कूल से मैं अब सैयदा रूहीना हाशमी साहबा से दरख्वास्त करती हूँ कि तलबा का एजाज़ करें। मेवाती ज़िक्रा जावेद खान। लाइबा फातिमा शेख वसीम। रज़िया सुल्ताना उर्दू हाई स्कूल से मैं सैयद सैफ कादरी साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो अपने हाथों से एजाज़ करें। आदिल अनीस शेख, रज़िया सुल्ताना उर्दू हाई स्कूल से। सदर मुदर्रिस मैं अब्दुल शाकिर साहब को भी गुजारिश करती हूँ कि वो आए। आदिल अनीस शेख। जोहा कौसर मोहम्मद रिजवान। नेमत उर्दू स्कूल जूनियर कॉलेज खुलदाबाद से नेमत स्कूल की तालिबात है। मैं सैयद निज़ामुद्दीन साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो तलबा का एजाज़ करें। आयशा तज़ीन मोहम्मद अजहरुद्दीन। मैं नेमत स्कूल के सदर मुदर्रिस से भी गुजारिश करती हूँ कि वो स्टेज पर आए। सैयद अतहर अहमद साहब। उम्मे कुलसुम मोमिन कबीर अहमद। अमानुल्लाह मोतीवाला हाई स्कूल टाइम्स कॉलोनी से मैं गुजारिश करती हूँ हुमैरा बानो ख्वाजा लतीफ़ साहबा से कि वो अपने हाथों से तलबा का एजाज़ करें। खाजी अदीना सादिक मोहिउद्दीन। सैयदा अरीबा अशफाक अली। आपका नाम? जोहा।
ज़ोहा कौसर मोहम्मद रिजवान, जिनको अभी ट्रॉफ़ी से नवाजा गया है, उनकी ख्वाहिश है कि अपने सदर मुदर्रिस के साथ तस्वीर खींचे। तो मैं दरख्वास्त करती हूँ सर से। जाओ। नेमत उर्दू स्कूल से उम्मे कुलसुम है यहाँ पे। आज का सबसे अहम मरहला स्कॉलरशिप की तकसीम। स्कॉलरशिप की तकसीम ये तलबा के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि उनकी तालीमी हालात को देखते हुए, उनकी मेहनतों और कोशिशों को देखते हुए, उनके लिए कौम के वो नुमाइंदा अफराद उनके पीछे सरपरस्त बनकर खड़े हुए हैं ताकि वो अपनी तालीम जारी रख सके। और अभी जिस तरह मतीन खादरी साहब ने बताया कि आला मकाम पर पहुंचना है, हमारा टारगेट, हमारा गोल सेट करना है और उस गोल पर हमको रहना है। तो इंशाअल्लाह ताला इस तकसीम से इन स्कॉलरशिप को हासिल करने से पहले मैं ये चाहूंगी कि यहाँ बैठे तलबा ये अज़्म करे कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ बैठे जितने भी नुमाइंदा अफराद है उनके ख्वाबों की हम ताबीर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला माशरे में ऐसा नुमाइंदा मकाम हासिल करेंगे जो कहीं ना कहीं हमारे माशरे को फैज़ पहुँचाएगा इंशाअल्लाह ताला, है ना? जोर से आवाज़ आना चाहिए। शाबाश। अल्लाह ताला आपको अपने मकासद में कामयाबी अता फरमाए। स्कॉलरशिप का पीपल्स वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से दी जा रही स्कॉलरशिप का तकसीम का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सदर पीपल्स वेलफेयर ट्रस्ट डॉक्टर मोहम्मद मतीनुद्दीन खादरी साहब से गुजारिश करूंगी कि वो MSc माइक्रोबायोलॉजी की तालिबा अंसारी सदफ अफशा जो आज़ाद कॉलेज से तालीम हासिल कर रही हैं, उनके लिए मुख्तस की गई स्कॉलरशिप अपने दस्ते मुबारक से पेश करें। रज़िया सुल्ताना उर्दू हाई स्कूल रोज़ाबाग से मरियम फिरदौस सैयद आसिफुद्दीन। खान आयशा फेरोज खान, रज़िया सुल्ताना उर्दू हाई स्कूल रोज़ाबाग। अब मैं अब्दुल शाकिर अब्दुल अजीम साहब से गुजारिश करूंगी कि वो अपने हाथों से स्कॉलरशिप तकसीम करें। नशरा जुनैद खान, सरोश उर्दू हाई स्कूल, नागसेन कॉलोनी, औरंगाबाद। शेख साद शेख जुम्मा, सरोश उर्दू हाई स्कूल, नागसेन कॉलोनी। सरोश उर्दू हाई स्कूल, तालीमाबाद से शेख मुदस्सिर शेख फरीद। मैं इंजीनियर मोहम्मद मोइजुद्दीन साहब से गुजारिश करूंगी कि वो तशरीफ लाएं। ज़ारा सैयद जाकिर, सरोश उर्दू हाई स्कूल, तालीमाबाद, मिटमिटा। डॉक्टर लतीफ़ अहमद फारूकी साहब से गुजारिश करूंगी कि वो अपने हाथों से स्कॉलरशिप तकसीम करें। डॉक्टर लईक अहमद फारूकी साहब के हाथों आलिया शेख रफ़ीक, हमीदिया उर्दू हाई स्कूल। अक्सा शफीक कुरैशी, हमीदिया उर्दू हाई स्कूल, रहमानिया कॉलोनी। अच्छा। अब मैं बहुत एहतराम के साथ सैयद शाह अब्दुल हक साहब से गुजारिश करूंगी कि अपने दस्ते मुबारक से तलबा में स्कॉलरशिप तकसीम करें। सबसे पहले मैं मदू करती हूँ शेख शोएब शेख अलीम, कोहेतूर उर्दू हाई स्कूल से। मसीरा इफ़त मोहम्मद रिजवान, कोहेतूर उर्दू हाई स्कूल। अलीना सैयद अल्ताफ़, इंदिरा गांधी उर्दू हाई स्कूल, उस्मानपुरा से। अल्फिया शेख मोहसिन, इंदिरा गांधी उर्दू हाई स्कूल, उस्मानपुरे से। अलीना सैयद अल्ताफ़, इंदिरा गांधी उर्दू हाई स्कूल से। मैं अब सैयद शाह मशीदुल हक साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो दस्ते मुबारक से तलबा की हौसला अफजाई करें। शेख आयशा तहनीयत शेख अनवर, इकरा उर्दू हाई स्कूल, बारी कॉलोनी, औरंगाबाद से। जोया शेख खलील, इकरा उर्दू हाई स्कूल, बारी कॉलोनी, औरंगाबाद से। बुरहानी नेशनल उर्दू हाई स्कूल, प्रगति कॉलोनी से। अब मैं एडवोकेट सैयद
रज़ाक अहमद साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पे आए। खान मोहम्मद अरमान मोहम्मद दस्तगीर, खान कुरैशी, अनुषा ज़ैनब शेख अली अकबर, अमानुल्लाह मोतीवाला उर्दू हाई स्कूल से मैं मुल्तमिस हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब से कि वो तलबा की हिम्मत अफजाई करे। अलमीरा फ़ातिमा इस्माइल उद्दीन खाजी अमानुल्लाह मोतीवाला उर्दू हाई स्कूल टाइम्स कॉलोनी। ज़िक्रा फ़ातिमा अज़ीम ख़ान अमानुल्लाह मोतीवाला उर्दू हाई स्कूल टाइम्स कॉलोनी। बहुत शुक्रिया सर। मैं मोहम्मद फरीदुद्दीन साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तलबा की हौसला अफजाई करे। अशमीरा शेख मोइज़ुद्दीन नेमत उर्दू स्कूल खुल्दाबाद से। इकरा अंजुम साबिर खान नेमत उर्दू स्कूल खुल्दाबाद से। हुमैरा बानो ख्वाजा लतीफ़ अहमद साहबा से मुल्तमिस हूँ कि वो तलबा की हौसला अफजाई अपने हाथों से स्कॉलरशिप देकर करे। रुक़ैया शेख हारून इंदिरा गांधी उर्दू हाई स्कूल सब्ज़ी मंडी। आलिया शेख आरिफ इंदिरा गांधी उर्दू हाई स्कूल। बहुत शुक्रिया मैम। मैं डॉक्टर महवीश फारूकी से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाए। ज़ाइना शेख नदीम तलत उर्दू हाई स्कूल बारूदगर नाला। खान सबा आरिफ खान ख्वाजा नासिर उर्दू स्कूल काला दरवाज़ा औरंगाबाद। बहुत शुक्रिया मैम। मैं मोहतरमा सैयदा रूहीना हाशमी साहबा से मुल्तमिस हूँ कि वो अपने दस्ते मुबारक से तलबा की हौसला अफजाई करें। दानिश शेख वाहिद ख्वाजा नासिर उर्दू स्कूल। अब इंग्लिश स्कूल के तलबा में स्कॉलरशिप तकसीम की जाएंगी। मतीनुद्दीन खादरी साहब और डॉक्टर अबू बकर वाज़ीर दोनों से मुल्तमिस हूँ कि वो तलबा की हौसला अफजाई करें। ज़ैनब नवीद खान स्कॉलर्स इंग्लिश हाई स्कूल। स्कॉलर्स इंग्लिश स्कूल के प्रिंसिपल भी हमारे दरमियान हैं, मैं सर से गुजारिश करूँगी वो भी स्टेज पे तशरीफ़ लाए। शेख फैज़ान मुनीर स्कॉलर्स इंग्लिश हाई स्कूल। सैयद सोफिया सैयद रफ़ीक़ अहमद सैयद अदीबा सैयद अली बुरहानी नेशनल इंग्लिश हाई स्कूल से। सुप्रीम ग्लोबल इंग्लिश हाई स्कूल से शेख मदीहा नूरुद्दीन। शुक्रिया सर। मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो अपने दस्ते मुबारक से तलबा की हौसला अफजाई करें। शेख अयान अबरार सुप्रीम ग्लोबल इंग्लिश हाई स्कूल। शेख अरीब इकबाल पेरीविंकल इंग्लिश स्कूल काला दरवाज़ा। शेख फराज सिराज पेरीविंकल इंग्लिश स्कूल काला दरवाज़ा। स्कॉलरशिप और तक़सीम इसनादात का सिलसिला यहाँ ख़त्म होता है। आप तमाम को देखकर बेख्तियार दिल से ये बात निकलती है, इसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, इसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है। यानी आपके हौसले बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द स्टेज पे जो लोग बैठे हैं उस मकाम तक अल्लाह ताला आपको पहुँचाए। हम तमाम आपके लिए दुआ गो है। बहुत शुक्रिया। मैं हमारे दरमियान मौजूद फ़ातिमा ज़ोहरा मैडम साहबा को गुलपोशी के लिए दावत देती हूँ कि वो आए और ख्वाजा कौसर हयात साहबा से इल्तिमास करती हूँ कि वो उन्हें गुलाह अक़ीदत पेश करें। अब ये प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ पहुँचता है। मैं प्रोग्राम के इख्तिताम के लिए मदू करती हूँ कि शुक्रिया की कलमात ख्वाजा कौसर हयात साहबा पेश करें। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि वो सदर नशीन सदर पीपल्स वेलफेयर ट्रस्ट मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद
मतीनुद्दीन खादरी साहब, जनाब मोहम्मद मोइजुद्दीन साहब, उनकी तमाम टीम, उनकी टीम में एक बात ये देखने में आई और एक अच्छी चीज़ लगी कि मतीनुद्दीन खादरी साहब ने नई नस्ल को अपने शाना बशाना रखा। अमूमन ऐसा होता है हर तामीरी काम में सीनियर अफराद हमें नज़र आते हैं और जूनियर्स को उनके काम में शामिल होने के लिए थोड़ा रोक के रखा जाता है या उन्हें थोड़ा सब्र करवाया जाता है, लेकिन आज ये तमाम जिस तरह शाना बशाना खड़े और हर एक ने अपने जब ख्यालात का इजहार किया, हर शख्स ने अपनी एक मुनफरिद बात पेश की, आपको आईटी का तारुफ करवाया, इंजीनियरिंग का तारुफ करवाया और तमाम शोबे आपके सामने पेश किए जहां आपका रोशन मुस्तकबिल है। तो मैं शुक्रगुजार हूं इन तमाम की कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपने तमाम वसाइल बच्चों की तालीम की तरफ मोड़ दिए। अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए और इसका बेहतरीन आपको अजर दे। हमारे शहर अजीज़ औरंगाबाद से वाबस्ता डॉक्टर लईक अहमद साहब, अबू बकर बावज़ीर साहब, जनाब निज़ामुद्दीन साहब, हुमैरा साहबा, रोहिना साहबा और डॉक्टर महवी साहबा और दिगर तमाम मुअज़्ज़ज़ शुरका जो मेहमान यहाँ मौजूद है, मैं उन तमाम की भी शुक्रगुजार हूँ कि वो पीपल्स वेलफेयर ट्रस्ट से जुड़े और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो इसी तरह शाना बशाना हमारे साथ रहेंगे। मैं अब्दुल शाकिर अब्दुल अज़ीम साहब की भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस काम से हमारे साथ जुड़कर हमारी हौसला अफजाई की। तमाम सरपरस्त, खुसूसी तौर पर अज़ीज़ तलबा, आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जो बहुत मुस्तैदी से और बहुत अवेयरनेस से बैठे हुए थे और तमाम बातें बगौर सुन रहे थे। और अल्लाह ताला आपके यहाँ आने को कबूल फरमाए, यहाँ जो काम किया गया उसको कबूल फरमाए और हम तमाम को इस तरह इस काम में इस्तिक़ामत अता फरमाए और इस काम को जारी वो सारी रखे। मैं इसी तरह रब्बे कायनात का शुक्र अदा करती हूँ कि इस तरह बार बार ऐसी तालीमी, तदरीसी और तहसील इल्म की मजलिसों में शिरकत का हमें मौका अता फरमाए। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।